السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے جی، آج ہم پڑھیں گے انت الحیات سیزن 2 کا پارٹ 3۔ پارٹ 1 اور 2 بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا، اور پارٹ 2 تو زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ اسٹوری نے بہت گہرا ٹرن لیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اب تک کا ناول، اور آگے بھی پسند آئے تو آگے کا ناول بھی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں، اور چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں بغیر دیر کیے۔ عبادت گمسم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ آج کے ہونے والے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ مہر ہمیشہ سے ہی الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی، اس وجہ سے عبادت اور عروب میں تھوڑی بہت دوستی تھی۔ عروب نے کبھی بھی ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، نہ ہی عبادت کو کبھی کچھ محسوس ہوا۔ عبادت اتنی سوچوں میں گم تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ ایک دم چونک گئی اور خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ عبادت نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک دم وہ سامنے بہروز خان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر فوراً خود کو کمپوز کیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چائے ملے گی؟ بہروز خان زادہ نے کمزور سی آواز میں کہا۔ پہلے تو عبادت کا دل کیا منع کر دے اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دے، پر بہروز خان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، شاید نہیں، یقیناً وہ بھی عروب کو لے کر پریشان تھا۔ عبادت نے سر ہلایا اور بہروز خان زادہ کی سائڈ سے گزر کر کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف بڑھی۔ بہروز خان زادہ نے شکر کا سانس لیا اور عبادت کے پیچھے چلنے لگا۔ اسے لگا تھا عبادت انکار کر دے گی، پر وہ خاموشی سے مان گئی۔ بہروز خان زادہ کے لیے یہی بہت تھا۔ عبادت کچن میں بہروز خان زادہ کے لیے چائے بنانے لگی۔ بہروز خان زادہ اس کے پاس کھڑا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے دیکھنے پر کنفیوز ہو رہی تھی، پر بنا کچھ کہے سر جھٹک کر وہ چائے بناتی رہی۔ عبادت نے چائے بنا کر مگ بہروز خان زادہ کے آگے شیلف پر رکھ دیا اور بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے جانے لگی۔ عبادت! بہروز خان زادہ کی آواز پر وہ بنا مڑے رکی۔ بہروز خان زادہ 2 قدم چلتا اس کے قریب کھڑا ہوا۔ میں بہت لو فیل کر رہا ہوں، پلیز میرے سینے سے لگ جاؤ، بہروز خان زادہ نے بے بسی سے کہا تو عبادت نے مڑ کر حیرت اور غصے سے بہروز خان زادہ کی طرف دیکھا۔ اس کی جتاتی آنکھوں سے بہروز خان زادہ نے شرمندگی محسوس کرتے سر جھکا لیا۔ میں جانتی تھی چائے کا بہانہ ہے، اصل میں آپ کو مجھ سے یہی سب چاہیے، عبادت نے بے یقینی سے بھر آئی آواز میں کہا تو بہروز خان زادہ عبادت کی اتنی غلط سوچ پر تڑپ کر رہ گیا۔ نہیں عبادت، تم غلط سوچ رہی ہو، میں اس رات کے لیے آج بھی شرمندہ ہوں۔ جب جیسے کہو گی میں ویسے ہی تم سے معافی مانگوں گا، پر میرے جذبات غلط نہیں ہیں عبادت۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کا ہاتھ پکڑنا چاہا، پر عبادت نے پیچھے کر لیا۔ کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے معافی؟ آپ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے نا؟ آپ کا دل مجھے دیکھ کر رفتار نہیں پکڑتا، نہ ہی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ جب میں آپ کے آس پاس نہیں ہوتی آپ بے چین نہیں ہوتے، آنکھیں بند کرنے پر آپ کو میرا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی آپ کا دل میری طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ کا دل مجھے دیکھنے کی سننے کی حسرت نہیں کرتا، نہ ہی مجھ سے باتیں کرنے کو تڑپتا ہے۔ آپ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتے، پھر اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں میرے جذبوں سے کھیل رہے ہیں؟ عبادت نے بہروز خان زادہ کو اس کی کہی باتیں یاد دلائیں جو اس نے عبادت سے کہی تھیں۔ عبادت چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکنے لگی۔ بہروز خان زادہ کو خود کی کہی باتوں پر پچھتاوا ہوا۔ انجانے میں ہی وہ عبادت کا دل توڑ چکا تھا، اور ایک بار نہیں بار بار اس نے عبادت کے جذبوں اور بھروسے کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ بہروز خان زادہ آج عبادت کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بہروز خان زادہ کا جنون بن گئی ہے، وہ بہروز خان زادہ کا سکون بن گئی ہے۔ بہروز خان زادہ کی ہر چلتی سانس عبادت کی طلب اور خواہش کرتی ہے۔ وہ عبادت کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بہروز خان زادہ کا چین بن گئی ہے، وہ بہروز خان زادہ کے لیے انت الحیات ہے۔ پر عبادت کی سسکیوں پر بہروز خان زادہ اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر شرمندگی سے سر جھکائے کچن سے چلا گیا۔ عبادت نے روتے ہوئے بہروز خان زادہ کی پشت کو دیکھا، مزید رونے لگی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ بہروز خان زادہ اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا، اسے ہر طریقے سے منائے گا، اسے کہے گا کہ عبادت وہ سب جھوٹ تھا، لیکن وہ تو غیروں کی طرح چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ عبادت ہارے ہوئے قدموں سے خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچن کے شیلف پر چائے کا مگ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ حارب نہا کر نکلا تو عروب کروٹ لے کر لیٹی تھی۔ حارب نے ایک غسیلی نگاہ عروب پر ڈالی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر گیلے بالوں میں برش کرنے لگا۔ عروب کمرے میں حارب کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، پر وہ بنا ہلے لیٹی رہی۔ حارب بیڈ کے قریب آیا اور پورے بیڈ کا جائزہ لیا۔ بیڈ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ دونوں سو سکتے، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں نہ سو سکتے۔ اگر وقت کچھ اور ہوتا تو یہ بیڈ ہی ان دونوں کے سونے کے لیے کافی ہوتا، پر حارب عروب کو کسی بھی قسم کی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے عروب کو ہر وقت سزا دینے کا ہی سوچا تھا۔ حارب نے کچھ سوچتے عروب کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ عروب کے سر پر پہنچا تو عروب آنکھیں بند کیے بے آواز رو رہی تھی۔ اگر سوگ ختم ہو گیا ہو تو اٹھو اور میرا بیڈ خالی کرو، مجھے سونا ہے، حارب نے غصے سے دانت پیستے کہا، پر عروب ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حارب نے کچھ دیر عروب کو ہلنے یا بولنے کا انتظار کیا، پر جب عروب کی طرف دیکھا
پر جب اروب کی طرف دیکھا کوئی رسپانس نہ ملا تو حارب کا میٹر گھوم گیا۔ اس نے اروب کا بازو دبوچا اور اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اچانک کھینچے جانے پر اروب کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس کے سینے میں بھی کھنچاؤ کی وجہ سے درد اٹھا۔ حارب کی نظر اروب کے گریبان پر گئی۔ اروب کا گریبان پھٹا ہوا تھا، اس کی سرخ و سفید رنائیاں صاف دکھ رہی تھیں۔ دائیں سائڈ پر حارب کے دانتوں کے نشان تھے۔ اتنی بے دردی سے حارب نے دانت گاڑے تھے کہ اروب کو پورے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اروب کا درد اس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ حارب کا دل کیا اس نشان پر نرمی سے ہونٹ رکھ کر اروب کا درد خود میں بھینچ لے۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، یہاں تک کہ اپنی باتوں سے بھی نہیں، پر آج پہلی بار حارب نے کسی کو جسمانی تکلیف دی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں اس کی بیوی تھی جس نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حارب درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو۔ اروب نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، پورے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اروب کی التجا پر حارب نے نظروں کا زاویہ بدلا اور اپنی سوچ کی نفی کی۔ الماری میں بستر ہوگا، فرش پر بچھاؤ اور سو جاؤ، حارب نے اروب کا بازو چھوڑتے کہا اور خود اروب کی چھوڑی ہوئی جگہ پر لیٹ گیا۔ حارب کی بات پر اروب ایک پل کے لیے پریشان ہوئی۔ حارب مجھے فرش پر سونا نہیں آتا، اروب نے منمنا کر کہا تو حارب غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا، تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ میرے لیے فرش پر نہیں سو سکتی؟ حارب نے جتانے والے انداز میں کہا تو اروب بنا کچھ کہے خاموشی سے پلٹی اور الماری سے بستر نکال کر حارب کے پاس ہی فرش پر بچھانے لگی۔ حارب نے اسے ایک نظر دیکھا اور لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ جیسے ہی لائٹ آف ہوئی کمرے میں گھپ اندھیرا ہوا۔ اروب کی جان پل میں ہوا ہوئی۔ وہ کمرے میں نائٹ بلب جلا کر سونے کی عادی تھی اور حارب گھپ اندھیرا کر کے سونے کی عادی۔ اروب نے بستر پر بیٹھ کر حارب کو پکارا۔ حارب سن کر انسنی کر گیا۔ حارب نائٹ بلب چلا دیں، مجھے نیند نہیں آئے گی اندھیرے میں، اروب نے کپکپاتے لہجے میں کہا تو حارب کے ماتھے پر بل پڑے۔ مہارانی ہو گئی تم خان حویلی میں، یہ میرا گھر ہے اور میرا کمرہ، یہاں کیا ہوگا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ اس سے پہلے میں تمہیں مزید سزا دوں میرا دماغ خراب مت کرو اور سو جاؤ، آئی بڑی مجھ سے محبت کرنے والی۔ حارب نے آخری الفاظ غصے سے بڑبڑائے، پر اروب سن چکی تھی۔ وہ آنسو پونچھتی لیٹ گئی۔ سوچوں میں گم حارب کی آنکھ لگ گئی، جبکہ اروب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر بلاج خانزادہ اور اروب کی یاد آ رہی تھی۔ خود سے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیران بھی ہو رہی تھی کہ جیسے اس نے بنا سوچے سمجھے حارب پر الزام لگا دیا تاکہ اس کا نکاح رک جائے، پر اروب نے یہ سب بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنوں سے بچھڑ جائے گی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اروب بے آواز سسک رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اب پچھتا رہی تھی، بس تکلیف اور دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ اروب نے بہتے آنسو صاف کیے اور آنکھیں بند کر کے اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ اس کی زندگی پہلے جیسی ہو جائے، اسے اس کے ماں باپ کا پیار مل جائے اور ساتھ حارب کا بھی۔ اروب نے گہرا سانس لیتے آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی، پر اسے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ ایک تو اچانک سے کمرہ بدل گیا تھا، پھر بستر بھی، ایسا کہ اسے فرش پر سونا پڑ رہا تھا۔ اروب کروٹیں بدلتے بدلتے تھک کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، حارب گہری نیند سو رہا تھا۔ اروب آہستہ سے اٹھی اور اندازے سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھولا تو کمرے میں چاند کی ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اروب نے حارب کی طرف دیکھا جو بیڈ کی ایک سائڈ پر سو رہا تھا۔ بیڈ کی دوسری سائڈ خالی تھی۔ اچھی خاصی جگہ ہے بیڈ پر، پھر بھی جان بوجھ کر مجھے فرش پر سلا رہا ہے، میں بھی اروب ہوں، بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ اروب منہ میں بڑبڑاتے فرش سے تکیہ اٹھا کر آہستہ سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ کمرے میں پھیلی چاند کی روشنی میں حارب کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اروب نے اس کی سائڈ کروٹ لی اور حارب کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جب اسے کرن کے متعلق نہیں پتا تھا تو حارب اسے بے حد برا لگتا تھا، پر جیسے ہی اروب کو پتا چلا کہ حارب انگیجڈ ہے، اس دن اسے احساس ہوا کہ اسے حارب سے محبت ہے اور وہ حارب کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ کاش تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے، یا اللہ حارب کو مجھ سے شدید والی محبت ہو جائے، آمین۔ اروب نے دل ہی دل میں دعا کی اور آنکھیں موند لیں۔ صبح کا سورج معمول کے مطابق طلوع ہوا تھا، پر خان حویلی میں آج کی صبح معمول کے مطابق نہیں تھی۔ کل رات خان حویلی میں جو کچھ بھی ہوا، حویلی کے بڑے تو ابھی تک انجان تھے کہ ایسی کون سی بات تھی کہ راتوں رات بلاج خانزادہ نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح ملازم کے پوتے سے کر دیا، لیکن کسی میں بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ کل رات بلاج خانزادہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ بات جاننا ان سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بہروز خانزادہ نے جھجکتے ہوئے مصطفیٰ کو تھوڑی بہت بات بتا دی تھی۔ روپ
अरूप के कमरे में ही थी। रात से सुबह हो गई थी पर वो एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। रो रो कर आंसू खुश्क हो गए थे, पप्पूटे सूज गए थे। रूप हिम्मत करके उठी और अपने कमरे में आई तो बलाज खानज़ादा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। रूप इतने में ही जान गई कि जैसे वो सारी रात नहीं सोई, बलाज खानज़ादा भी नहीं सोया। बलाज खानज़ादा ने रूप के कमरे में आने का नोटिस नहीं लिया। वो रूप को इग्नोर किए खुद पर परफ्यूम स्प्रे करता कमरे से जाने लगा। जब रूप इसके सामने आकर खड़ी हो गई, बलाज खानज़ादा ने संजीदगी से रूप की तरफ देखा। क्या मसला है आपके साथ? बहुत बुरी लग रही हूँ मैं, रूप ने भर्राई आवाज़ में कहा। आंखों में फिर से नमकीन पानी जमा होने लगा। रूप की रोई आंखें देख बलाज खानज़ादा के दिल में टीस उठी, जिसे वो फौरन दबा गया। मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, रास्ते से हटो, बलाज खानज़ादा ने असहज संजीदगी से कहा। बलाज, बस कर दें प्लीज़, मैं पहले ही अरूप की वजह से नाम मत लो इस लड़की का। रूप की बात काटते बलाज खानज़ादा गुस्से से दहाड़ा। इससे अच्छा वो पैदा होते ही मर जाती। बलाज खानज़ादा की आवाज़ में कर्ब था। अल्लाह न करे बलाज, अपनी औलाद के लिए ऐसी बातें मुँह से मत निकालें। रूप ने रोते हुए तड़प कर कहा। नहीं है वो मेरी औलाद, नफरत हो गई है मुझे इससे। बलाज खानज़ादा ने नम आवाज़ में कहा। औलाद से भी भला किसी को नफरत होती है? ये आपका गुस्सा बोल रहा है। सच तो ये है कि आप रूप से खफा हैं क्योंकि इसने आपका भरोसा तोड़ा, पर अपनी बेटी से नफरत आप कभी भी नहीं कर सकते। रूप ने पुरएतमाद लहजे में बलाज खानज़ादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में आंखें डाल कर कहा। तो एक पल के लिए बलाज खानज़ादा चुप हो गया। तुम्हें जो समझना है समझो, बस इस बात का ख्याल रखना दोबारा इस लड़की का नाम तो तुम मेरे सामने नहीं लोगी, वरना मैं कुछ गलत करने पर मजबूर हो जाऊंगा। बलाज खानज़ादा ने गुस्से से सर्द लहजे में कहा और तेज तेज कदम लेता कमरे से बाहर निकल गया। चलो देखते हैं आप अपनी जान से प्यारी बेटी से कब तक खफा रहते हैं और कब तक इसका नाम अपनी जुबान पर नहीं लेते। रूप ने आंसू पोंछते दिल ही दिल में सोचा और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। हारिब को नींद में अपनी गर्दन पर सांसों की तपिश महसूस हुई, सीने पर भी वजन महसूस हुआ। इसने मंदी मंदी आंखें खोलकर देखा तो अरूप इसके सीने पर सर रख के मज़े से सो रही थी। अरूप का चेहरा ऊपर की तरफ उठा था, जिससे इसकी सांसें हारिब को अपनी गर्दन पर पड़ती महसूस हो रही थीं। वो जानता था इसकी ज़बरदस्ती की बनी नाजुक मिजाज बीवी कभी भी फर्श पर नहीं सोएगी, इसलिए हारिब ने खुद को पहले ही मेंटली तौर पर तैयार कर रखा था कि सुबह अरूब इसे बेड पर ही मिलेगी। पर अरूब हारिब के इतने करीब सोएगी ये इसने नहीं सोचा था। हारिब की नज़रें भटकती अरूब के गिरेबान पर ठहर गईं। दुपट्टे से बेनियाज अरूब का फटा गिरेबान इसकी खूबसूरत रानाइयाँ अयां कर रहा था, पर अरूब के दाएं साइड पर हारिब की दरिंदगी के निशान अब नील में बदल गए थे। वो हिस्सा सूज गया था और गहरे नील पड़ गए थे। हारिब को एक बार फिर अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इसने हाथ बढ़ाकर इस निशान पर नरमी से उंगलियां फेरी तो नींद में ही दर्द महसूस करते अरूब के मुंह से सिसकी निकली। हारिब ने फौरन हाथ हटा लिया। क्यों किया ये सब तुमने अरूब? मुझे तो बदनाम किया, खुद को भी रुसवा कर दिया। मैं नहीं जानता था तुम मेरे लिए इस कदर जज्बाती हो जाओगी। कुछ भी नहीं सोचा तुमने, सिर्फ खुद का सोचा। पता नहीं अब ज़िंदगी कैसे कटेगी, मैं कैसे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। तुम आसाइशों में पली हो और मैं एक आम सी ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान हूँ। हारिब अरूब का चेहरा देखते दिल ही दिल में सोच रहा था। वो सोते हुए हारिब को बहुत मासूम लग रही थी। नहीं अरूब, तुमने जज्बात में बहुत गलत कदम उठाया है। मैं कैसे भी करके तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकता और तुम्हारा फैसला दरअसल गलत है। हारिब ने संजीदगी से सोचा और अरूब का सर उठाकर तकिए पर रखा। अरूब गहरी नींद सो रही थी। हारिब ने अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने चला गया। खान हवेली में सब मामूल के मुताबिक नाश्ता कर रहे थे। फ़र्क बस इतना था कि आज इनमें से अरूब नहीं थी और सब बलाज खानज़ादा के खौफ से गहरी संजीदगी से लिए सर झुकाए नाश्ते में लगे हुए थे, क्योंकि बलाज खानज़ादा के चेहरे पर सख्त तासुरात किसी को भी मुँह खोलने की से रोक रहे थे। बहरोज़, 2 दिन बाद तुम्हारी और इबादत की रुखसती है। मैं इस मौके पर एक अहम ऐलान करना चाहता हूँ। बलाज खानज़ादा ने संजीदगी से नाश्ता करते बहरोज़ खानज़ादा को मुखातिब किया तो बलाज खानज़ादा की बात सुनकर बहरोज़ खानज़ादा समेत सबको तजस्सुस हुआ कि बलाज खानज़ादा क्या ऐलान करने वाला है। मैं ये गद्दी तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूँ। बलाज खानज़ादा की बात पर सबने हैरत से बलाज खानज़ादा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि इसकी बात पर बहरोज़ खानज़ादा एकदम घबरा गया। लेकिन बाबा, मैं कैसे? मेरा मतलब है मैं अभी इन जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहता। बहरोज़ खानज़ादा ने नरमी से मना करना चाहा। चाहते क्या हो तुम सब? सुबह मैंने महबूब खान से कहा कि वो ये गद्दी संभाल ले, इसने भी मना कर दिया और अब तुम भी मेरे मुंह पर इनकार कर रहे हो। बलाज खानज़ादा गुस्से से पट पड़ा। सुबह कमरे से निकलकर वो सीधा महबूब खानज़ादा के पास गया और इसे कहा कि वो गद्दी संभाल ले, पर महबूब खानज़ादा ने सहूलत से मना करते कहा कि अब इस गद्दी पर बहरोज़ खानज़ादा का हक है। बलाज खानज़ादा को एकदम गुस्से में आता देख सबके पसीने छूट गए, क्योंकि रूप से शादी के बाद इसने गुस्सा करना छोड़ दिया था, पर कल रात के वाक़े के बाद वो फिर से गुस्सा कर रहा था। बलाज खानज़ादा की धाड़ पर बहरोज़ खानज़ादा एकदम चुप हो गया।
لیکن لالا آپ گدی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ محبوب خان زادہ کے دماغ میں صبح سے یہ سوال گھوم رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، ابھی تو بات حویلی کی چار دیواری میں ہے، جب پورے گاؤں میں پتہ چلے گا کہ سردار کی بیٹی اس کے سر میں خاک ڈال چکی ہے تو پورا گاؤں مجھ پر تھوکے گا۔ بلاج خان زادہ نے ڈائننگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے کرب سے کہا۔ تو وہاں بیٹھے سبھی نفوس کو بلاج خان زادہ کی حالت پر دکھ ہوا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں لالا؟ آپ نے عروب کا نکاح کر کے اسے رخصت کیا ہے، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ محبوب خان زادہ کا دل اپنے لالا کی حالت پر تکلیف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، نکاح کر کے رخصت کر دیا، پر جب سب اس نکاح کی وجہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج نہیں تو کل یہ بات پورے گاؤں میں پھیلے گی کہ پتہ نہیں کیا وجہ رہی جو سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح راتوں رات کر کے اسے رخصت کر دیا، اور وہ بھی اپنے وفادار ملازم کے پوتے سے۔ بلاج خان زادہ کی بات پر سب کو چپ لگ گئی، پر سب دل ہی دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اصل ماجرا کیا ہے۔ روپ سنجیدگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ کسی بھی بات میں نہیں بول رہی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں بڑے پاپا، کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ خانوں پر انگلی اٹھائے۔ مصطفیٰ خانزادہ نے بلاج خانزادہ کو تسلی دینی چاہیے۔ مصطفیٰ کی بات پر بہروز خانزادہ نے مصطفیٰ کو پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ منہ پر چاہے کوئی کچھ نہ کہے، پر پیٹھ پیچھے لوگ جوتے ماریں گے۔ خیر، تم کل تک مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا۔ بلاج خانزادہ نے آخری بات بہروز خانزادہ سے کہی۔ بابا، میں ابھی یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، آپ ایک کام کریں، مصطفیٰ لالا کو گدی سونپ دیں، ویسے بھی وہ حویلی کے بڑے بیٹے ہیں، ان کا پہلے حق ہے۔ بہروز خانزادہ کی بات پر سب کو سانپ سونگ گیا، سوائے روپ، بلاج، عبادت اور مہر کے، جبکہ خود مصطفیٰ خونخوار نظروں سے بہروز خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں بہروز بیٹا، تم بلاج خانزادہ کے اس گاؤں کے سردار کے بیٹے ہو، تمہارا پہلے حق ہے۔ علینا سے برداشت نہیں ہوا تو وہ بول اٹھی، اور ویسے بھی تم اس حویلی کا خون ہو، تمہارا ہی حق بنتا ہے۔ علینا کی بات پر الفت کی آنکھوں کے دورے سرخ ہونے لگے، جبکہ بلاج خانزادہ کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا؟ بلاج خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا تو علینا اپنی بے عزتی محسوس کرتی چپ ہو گئی۔ میرے لیے جیسے تم ہو ویسے ہی مصطفیٰ خان ہے، گدی تم سنبھالو یا مصطفیٰ خان، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم دونوں کے پاس آج شام تک کا وقت ہے، فیصلہ کر کے بتا دینا کہ کون گدی نشین بنے گا۔ بلاج خانزادہ بات کرتے کھڑا ہوا اور ہاں، وہ جانے لگا، پھر واپس مڑ کر ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ میں فضول حویلی میں چہمگوئیاں نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلاج خانزادہ نے سخت وارننگ دی اور چلا گیا۔ مصطفیٰ نے فوراً پلیٹ میں پٹکا اور اٹھ کر چلا گیا، جس کا مطلب تھا اسے بہروز خانزادہ کا مشورہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بہروز خانزادہ نے اسے جاتے دیکھ گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اسے منانے اس کے پیچھے چلا گیا۔ زرینہ نے خستہ پراٹھے بنا کر دسترخوان پر رکھے، کرن کچن میں چائے کپوں میں ڈال کر لے آئی۔ اروپ نے آنکھیں پٹ پٹا کر دیسی گھی والے پراٹھے کو دیکھا۔ حارب اس کی ایک ایک حرکت کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اروپ کل رات والے کپڑوں میں ہی تھی، اپنے سینے پر اس نے اچھے سے دوپٹہ پھیلا کر اپنا پھٹا گریبان چھپا لیا تھا، شولڈر کٹ بالوں کو سائیڈ مانگ نکال کر اچھے سے سلجھا لیا تھا۔ اتنی سی تیاری میں ہی وہ حارب کو بہت پیاری لگی۔ حارب نے اپنی سوچ پر 3 حرف بھیجے، نظروں کا زاویہ بدلا اور ناشتہ کرنے لگا۔ وہ چاروں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے، پر اروپ معصومیت سے دیسی گھی کے پراٹھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا اروپ بیٹی، ناشتہ شروع کرو؟ حشمت علی نے اروپ کو نہ کھاتے دیکھ نرمی سے کہا تو اروپ پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیسے کرے گی ناشتہ؟ آپ کی اروپ بیٹی تو حویلی میں بریڈ پر جیم لگا کر ساتھ جوس کا گلاس یا پھر فروٹس کھاتی ہوگی، آپ کے دیسی گھی کے پراٹھے اور کڑک چائے سے یہ محترمہ کوسوں دور ہے۔ حارب نے اروپ کی طرف دیکھتے جتانے والے انداز میں کہا تو اروپ نے سب سے نظریں چرائیں۔ اچھا بیٹی، کوئی بات نہیں، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے آتا ہوں۔ حشمت علی اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھنے لگا۔ زرینہ نے بھی اس کی بات کی تائید کرتے سر ہلایا، لیکن حارب کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ کوئی ضرورت نہیں اپنا ناشتہ چھوڑ کر کہیں بھی جانے کی، اس گھر میں جو بھی کھانا بنے گا اسے ہر صورت کھانا پڑے گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ بھوکی بھی رہ سکتی ہے۔ حارب نے غصے سے دانت پیستے کہا۔ حارب کی بات پر اروپ کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہوئے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی۔ زرینہ نے حارب کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، وہ اروپ کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ چکی تھیں۔ آہستہ آہستہ کیوں، آج سے بلکہ ابھی سے ہی عادت ڈال لے۔ میں نے نہیں کہا تھا ان محترمہ کو مجھ سے محبت کریں، اب جب محبت کر لی ہے اور مجھے ذلیل کر کے نکاح بھی پڑھوا لیا تو جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، اور آپ دونوں کو اس کی سائیڈ لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی ہی بھولی دیکھتی ہے اتنی ہے نہیں، اور ویسے بھی اس کا بھولپن میں کل رات بہت اچھے سے دیکھ چکا ہوں۔ چپ ہو جاؤ حارب پتر، بس بھی کر دو۔ حارب کے اتنے سخت الفاظوں پر اروپ سر جھکائے سسکنے لگی۔ اسے روتے دیکھ حشمت علی نے حارب کو جھڑپ دیا، پر وہ بھی حارب تھا، اسے اروپ پر اتنی تذلیل کا غصہ تھا
اسے عروب پر اپنی تذلیل کا غصہ تھا۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے وہ غصہ نکالنا تو تھا ہی، اور ویسے بھی وہ عروب کو سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ عروب کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے خود غرضی میں کتنوں کے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، اس کی بھولی صورت پر مت جائیے گا، آپ کے سامنے رو کر ہمدردی وصول کر رہی ہے۔ حارب کے الفاظ عروب کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ حارب پتر، تمہیں شرم کیوں نہیں آ رہی؟ اپنی بیوی کو اس حالت میں رلا رہے ہو۔ اس حالت میں عورتوں کا من بدلتا رہتا ہے۔ اگر اسے یہ ناشتہ نہیں کرنا تو کیوں اسے سنا کر رلا رہے ہو؟ بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ بیچارہ۔ زرینہ کی بات پر حارب کے ساتھ عروب کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ حارب نے کھا جانے والی نظروں سے عروب کی طرف دیکھا تو عروب نے نظریں چرا لیں۔ تو میں نے کون سا اسے کہا ہے بھوک ہڑتال کرے، پراٹھے کھائے، دیسی گھی کے ہیں، اس کے بچے کی صحت بہت اچھی بنے گی۔ حارب نے غصے سے دانت کچچا کر کہا۔ عروب سے مزید سنا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور بھاگ کر حارب اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کرن چپ چاپ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ مل گیا سکون، آ گیا چین۔ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی ہم نے تمہاری جو کسی کا ننھا سا دل دکھاؤ۔ شرم نہیں آتی تمہیں حارب پتر؟ عروب کے جاتے ہی زرینہ نے حارب کی کلاس لی۔ حارب تو منہ کھولے حیرت سے زرینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی اماں جی نے آج تک اس کی طرف غصے سے دیکھا تک نہیں تھا، اور آج عروب کے لیے حارب کو ڈانٹ دیا۔ رہنے دو زرینہ، اسے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ اسے یہ بھی لحاظ نہیں آیا کہ میں سب کے بیچ اپنی بیوی کی بے عزتی کر رہا ہوں۔ پڑھ لکھ کر اس کا سر 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہے، ڈاکٹر بن کر تو یہ ہمیں کچھ سمجھے گا ہی نہیں۔ حشمت علی نے زرینہ کا ساتھ دیتے حارب کو مزید سنائی، اور حارب تو ایسے جیسے اب منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ میں بچی کے لیے ناشتہ لے آتا ہوں، تم اسے کروا دینا، حشمت علی نے زرینہ سے کہا اور عروب کے لیے ناشتہ لینے چلا گیا۔ حارب نے غصے سے ناشتہ چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ عروب بیڈ پر الٹا لیٹی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ حارب غصے سے آگے بڑھا اور عروب کا بازو کھینچ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ عروب نے ایک دم بوکھلا کر حارب کی طرف دیکھا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میں سردار سائیں کی طرح اس گاؤں کا سردار نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں۔ میں تمہاری یہ روز روز کی خواہشیں پوری نہیں کر سکتا۔ میرے دادا سائیں کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری منہ زور ضرورتیں پوری کر سکیں، اس لیے بہتر ہوگا تم اپنے کیے پر غور کرو۔ ابھی بھی کچھ نہیں بدلا عروب، واپس چلی جاؤ اور سب کو سچ بتا دو۔ سردار سائیں اور سردارنی جی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ حارب نے آخر میں نرم پڑتے عروب کو سمجھانا چاہا۔ نہیں حارب، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، میں اب پیچھے نہیں مڑ سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں ختم ہو جائے۔ میں نے یہ انتہائی قدم اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نہیں مانگتی تم سے کوئی بھی آسائش، یہاں تک کہ محبت بھی نہیں مانگتی۔ مجھے تمہارا نام مل گیا، یہی بہت ہے۔ بھلے مت کرو مجھ سے محبت، میں کروں گی تم سے محبت اور ہمیشہ کروں گی۔ تم مت دو مجھے آسائشیں، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی رہ لوں گی، لیکن پلیز مجھے یہ مت کہو کہ میں واپس لوٹ جاؤں۔ ہمارا نکاح ہوا ہے حارب، نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جو کل ہوا اور آج ختم کر لیں۔ میں یہ نکاح ساری زندگی نبھانا چاہتی ہوں، اور تمہیں بھی نبھانا ہوگا، ہنس کر یا غصے سے، یہ تمہاری مرضی، پر تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ عروب کہتے ہی حارب کے گلے لگ گئی، جبکہ حارب تو اس کی باتوں کے سحر میں کھو سا گیا تھا۔ اتنی محبت کرتی تھی وہ حارب سے کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ گئی تھی۔ کیا کرن حارب سے اتنی محبت کرتی ہے؟ حارب کے دل نے چپکے سے سوال کیا۔ ہاں شاید، نہیں شاید ہاں۔ حارب کو جواب ہی نہ ملا۔ حارب کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس لڑکی نے اسے ایک ہی رات میں پاگل کر دیا تھا۔ عروب اس کے گلے میں باہیں ڈال کر رو رہی تھی۔ میں سب کچھ بھول جاؤں گا عروب، پر کل رات جو تم نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے سب کے بیچ ذلیل کیا، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے سب کی نظروں میں دو کوڑی کا کر دیا، یہاں تک کہ میرے دادا سائیں کو بھی حویلی والوں کی نظروں میں شرمندہ کر دیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گا عروب، کبھی نہیں۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ خود غرض بن جاؤ، لیکن تم خود غرض بن گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی گھٹیا حرکت کرو گی۔ صرف میرا نکاح رکوانے کے لیے تم نے یہ سب کیا۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں، میں چاہوں تو ابھی کرن سے دوسرا نکاح پڑھوا لوں۔ کیا کر لو گی تم؟ میرا کیا بگاڑ لو گی؟ حویلی والے تم سے ویسے ہی ہر رشتہ ختم کر چکے ہیں۔ بہروز سائیں اور مصطفیٰ سائیں بھی میرا زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑ لیں گے؟ مجھے جان سے مار دیں گے؟ ویسے اچھا ہی ہے وہ مجھے جان سے مار دیں، کیونکہ تمہارے ساتھ زندگی اب ویسے بھی کٹھن ہونے والی ہے۔ حارب نے عروب کو بازوؤں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا اور اس کے منہ پر پھنکارتا کمرے سے چلا گیا۔ عروب فرش پر ڈھہ کر پھر سے سسکنے لگی۔ اس کا دماغ حارب کی ایک ہی بات پر اٹک گیا۔ میں چاہوں تو ابھی کرن سے دوسرا نکاح پڑھوا لوں۔ کیا کر لو گی تم؟ میرا کیا بگاڑ لو گی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی حارب، پر تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔
تم نے میری محبت ابھی دیکھی ہی کہاں ہے، ایسا کچھ کر کے دکھاؤ، اس دن تم اروب کا خود کے لیے جنون بھی دیکھ لو گے۔ اروب نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر فریش ہونے واش روم جا کر اپنا چہرہ دھویا۔ حشمت علی ناشتہ لے آیا۔ زرینہ نے اروب کے لیے بریڈ جیم اور ساتھ جوس کا گلاس ٹرے میں رکھ کر کرن سے کہا کہ وہ اروب کو اس کے کمرے میں دے آئے۔ کرن ٹوٹے دل سے اروب کے کمرے میں آئی تو وہ واش روم میں تھی۔ کرن اسٹڈی ٹیبل پر ٹرے رکھ کر جانے لگی تو اروب واش روم سے نکل پڑی اور کرن کے سامنے دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا اور وہ ہذیانی انداز میں کرن کی طرف بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اروب نے کرن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا تو کرن 2 قدم لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، اسٹڈی ٹیبل کے پاس رکھی کرسی کو اس نے تھام لیا ورنہ وہ گر پڑتی۔ کرن نے اروب کی بدتمیزی پر حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو کھا جانے والی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارا نہیں حارب کا کمرہ ہے۔ کرن نے اپنا لہجہ سخت ہونے سے روکا ورنہ اسے اروب کا بدتمیزی کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھا جی، جب حارب میرا ہے تو اس کا کمرہ بھی میرا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہر چیز پر صرف میرا حق ہے، اروب نے جتانے والے انداز میں کہا۔ جس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہی ہو نا، اس لہجے میں مجھے تم سے بات کرنی چاہیے، پر میں تمہاری طرح بے شرم نہیں ہوں۔ کرن نے بھی دوبدو جواب دیا اور کمرے سے جانے لگی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے بے شرم بولنے کی؟ خود تم میں کون سی شرم ہے؟ ابھی ناشتہ کرتے وقت تم میرے شوہر کو میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، اس حساب سے تو تم بے شرم ہوئی۔ اروب نے کرن کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ ہاں دیکھوں گی، بار بار دیکھوں گی، کیونکہ تم نے میری خوشیاں نگل لیں، تم نے مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ تمہارے پاس تو سب کچھ تھا، میرے پاس حارب کے سوا کچھ نہیں تھا، تم نے ایک آخری امید بھی چھین لی۔ کرن کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ میں نے نہیں چھینا، حارب میرا نصیب تھا جو مجھے مل گیا، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوتا میں کچھ بھی کر لیتی، حارب تمہارا ہی مقدر بنتا۔ میں نے تو کل رات سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا نکاح ہو جائے گا، پر اللہ نے ہمیں ملانا تھا اور ہم ایک دوسرے کے نام ہو گئے۔ رہی بات حارب کو دیکھنے کی، تو یاد رکھنا کرن، حارب صرف اروب کا ہے، کوئی میرے علاوہ میرے حارب کو دیکھے یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اروب نے کرن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم میرے اور حارب کے درمیان آئی ہو، آج ہمارا نکاح تھا، میں اور حارب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تم نے ہم دونوں کو الگ کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں حارب مل جائے گا؟ خوش فہمی ہے تمہاری، حارب کبھی بھی تم سے محبت نہیں کرے گا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کرن نے بھی بنا کسی خوف کے کہا تو اروب کو لگا وہ بھی مر جائے گی۔ حارب اس سے نہیں کرن سے محبت کرتا ہے، یہ سوچ ہی اروب کو مار رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اروب نے کرن کو اس کی گردن سے پکڑ لیا۔ پاگل لڑکی، چھوڑو مجھے۔ کرن نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ دوبارہ میرے شوہر کا نام مت لینا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اروب نے کرن کو جھٹکے سے چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ تم جو مرضی کر لو، حارب مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، کرن نے بنا ڈرے اپنی بات پر زور دیتے کہا تو اروب سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ وہ غصے سے آگے بڑھی اور کرن کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ اس سے پہلے اس کا ہاتھ کرن کے گال پر نشان چھوڑتا، اروب کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اروب نے سر گھما کر دیکھا تو حارب اس کا ہاتھ پکڑے غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، جان سکتا ہوں میں؟ حارب نے جھٹکے سے اروب کا ہاتھ چھوڑتے سخت لہجے میں پوچھا۔ اسے کہو دور رہے تم سے۔ کیوں یہ تمہیں دیکھتی ہے؟ کیوں یہ تمہارا نام لے رہی ہے؟ کیوں تمہارے لیے فضول آنسو بہا رہی ہے؟ اسے کہہ دو تم صرف میرے ہو، اروب نے غصے سے چلا کر کہا تو اس کے جنونی انداز پر حارب نے بے یقینی سے اروب کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ کرن بھی حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اروب کے لیے حارب اس کا جنون بن گیا تھا اور یہ بات آج حارب بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ بدتمیزی نہیں کرو اروب، معافی مانگو کرن سے۔ حارب نے اروب کا لہجہ نظر انداز کرتے نرمی سے کہا، کس بات کی معافی؟ یہ معافی مانگے مجھ سے کیونکہ یہ میرے شوہر سے محبت کے دعوے کر رہی ہے، اروب نے کرن کی طرف دیکھتے غصے سے دانت پیستے کہا۔ تو حارب نے بھی افسوس بھری نظروں سے کرن کی طرف دیکھا۔ کیا ضرورت تھی کرن کو اروب سے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ ابھی بھی دعویٰ کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، جسے جو کرنا ہے کر لے۔ کرن کہہ تو اروب سے رہی تھی پر دیکھ حارب کی طرف رہی تھی۔ کرن اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی، تیز قدم لیتی کمرے سے نکل گئی۔ میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ اروب غصے سے کرن کے پیچھے جانے لگی تو حارب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ بس کر دو اروب، تم تھکتی نہیں ہو فضول حرکتیں کر کے؟ حارب غصے سے اروب پر پھٹ پڑا۔ فضول حرکتیں؟ میں نہیں، فضول باتیں تمہاری یہ سو کالڈ کزن سسٹر کر کے گئی ہے۔ اروب بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ یہ میرا گھر ہے، اسے جنگ کا میدان مت بناؤ، اور اگر تمہیں کرن سے مسئلہ ہے تو تم یہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ حارب نے سوچا جب معاملہ گرم ہے تو کیوں نہ آر یا پار ہو جائے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے اس گھر سے نکالنے والے؟ یہ گھر میرا ہے اور اگر کسی کو یہاں سے جانا چاہیے تو وہ ہے تمہاری کزن سسٹر، سمجھے تم؟ اروب نے حارب کے سینے پر انگلی رکھ کر اسے جتانے والے انداز میں کہا اور اسٹڈی ٹیبل پر پڑا اپنا ناشتہ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ کر مزے سے کھانے لگی۔ حارب غصے سے کھڑا اسے گھورنے لگا۔ اتنے پیار سے مت دیکھو مجھے، محبت مزید بڑھ جائے گی۔ اروب نے جوس کا گلاس منہ کو لگاتے حارب کو آنکھ مارتے کہا تو وہ مسکرا کر کمرہ لاک کرتے
अरूप के करीब बेड पर ही बैठ गया। अरूप ने इसे मशकूक नज़रों से देखा। मोहब्बत ऐसे नहीं बढ़ती मेरी जान, मोहब्बत बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हारिब ने नाश्ते की ट्रे साइड पर खिसकाई और अरूप के गिरेबान की तरफ हाथ ले जाने लगा। अरूप को हारिब की कल रात की सफ़ा की याद आई तो वह जी जान से लरज़ उठी। अरूप ने अपने गिरेबान पर हाथ रखा और तेज़ी से बेड से उठने लगी। हारिब ने इसका इरादा भांपते इसका हाथ खींच कर इसे बेड पर गिराया। हारिब नहीं, प्लीज़, मुझे कल बहुत दर्द हुआ था। अरूप की आंखों में पानी जमा होने लगा। हारिब ने अरूप के दोनों हाथ तकिए पर दाएं बाएं रखे। किरण को भी अभी तुम्हारी बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है, एहसास है तुम्हें इसका? हारिब ने अरूप की दूधिया गर्दन पर जोर से दांत गाड़े। अरूप के मुंह से सिसकी निकली और आंखों से आंसू रवा हुए। इसकी तकलीफ की परवाह है और मेरी नहीं? अरूप ने भीगी आंखों से शिकवा किया। मुझे खुद गर्ज लोगों की कोई परवाह नहीं। हारिब ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा और अरूप का दुपट्टा उतार कर साइड पर फेंका। अरूप की आवाज़ नीचे होती धड़कनों पर अरूप की ऊपर नीचे होती धड़कनों पर हारिब झुका और शिद्दत से निशान छोड़ने लगा। अरूप का दरमियान से फटा गिरेबान हारिब अपने दांतों से कभी दाएं तरफ खिसका कर अरूप के दाएं जानिब दांत गाड़ता तो कभी बाएं जानिब। अरूप सख्ती से होंठ भींचे आंखें बंद किए तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। हारिब के लम्स में शिद्दत और सख्ती थी पर कल से कम थी। मैं बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ अरूप, बताओ किरण से माफ़ी मांगोगी? हारिब ने अपनी तरफ से इसे डराया कि ये सिर्फ डेमो था, कल रात से भी बड़ी फिल्म वो दिखा सकता है। हारिब की बात समझते अरूप की आंखें मजीद चलकीं। तुम किरण से माफ़ी मंगवाने के लिए मुझे दर्द दे रहे हो? अरूप ने दर्द भरे लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि तुम गलत हो। बताओ माफ़ी मांगोगी या मैं तुम्हें मजीद सख्त सज़ा दूँ? हारिब की आंखें गुस्से से सुर्ख हुईं। मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। वो बेशर्म लड़की मेरे शौहर को ताड़ रही थी और तुम चाहते हो मैं इससे माफ़ी मांगूँ? हरगिज़ नहीं। अरूप ने दो टोक अंदाज में कहा। ठीक है, फिर भुगतो। हारिब ने कहते ही अरूप का गिरेबान मजीद फाड़ दिया। नहीं हारिब, तुम किसी की वजह से मेरे साथ हारिब ने अपना हाथ अरूप के मुंह पर रख दिया। कल अरूप के दाएं जानिब हारिब ने दांत गाड़े थे, आज वो बाएं जानिब अपनी सफाकियत छोड़ रहा था। इसमें जितनी भी ताकत थी वो पूरी ताकत से अरूप को दर्द दे रहा था। हारिब का जब गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ तो वो अरूप के गिरेबान पर जगह जगह दांतों के निशान छोड़ने लगा। अरूप से दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इसने हिम्मत करके मज़ाहमत करने की कोशिश की पर हारिब के चौड़े जिस्म के नीचे इसका नाजुक सरापा हिल ही नहीं सका। ना वो कुछ बोल सकती थी ना हिल सकती थी, सिर्फ आंखों से अश्क बह रहे थे। हारिब को जब महसूस हुआ अरूप मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो इसने सर उठाकर अरूप की तरफ देखा जो आंखों में आंसू और इल्तिजा लिए इसे ही देख रही थी। हारिब ने झटके से अरूप को छोड़ा, दुपट्टा उठाकर इसके गिरेबान पर फेंका और कमरे से निकल गया। इसके जाते ही अरूप फूट फूट कर रोने लगी। अभी कल रात वाला दर्द कम नहीं हुआ था, हारिब इसे मजीद दर्द दे गया था। अगर यही सब हारिब मोहब्बत से करता तो अरूप अपना आप इसे सौंप देती, पर हारिब जंगली जानवरों की तरह इसे नोच कर गया था। अरूप हिम्मत करके उठ कर बैठी और अपने गिरबान की तरफ देखा जो हारिब के दांतों से सुर्ख हो रहा था। कई जगह पर नील पड़ने शुरू हो गए थे। बाबा, आपने तो कभी मुझे सुई भी नहीं चुभने दी। हारिब, मुझे बहुत दर्द दे रहा है, मैंने आपका दिल दुखाया ना? अल्लाह मुझे सज़ा दे रहा है, मुझे माफ़ कर देना बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरूप चेहरा हाथों में छुपाए हिचकियाँ भरने लगी। मेरा फ़ोन भी हवेली रह गया, वरना मैं बहरोज़ लाला से बात कर लेती। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है, मैं कभी आप सबसे दूर नहीं रही। एक ही रात में आप सबसे उदास हो गई, आप सबसे उदास हो गई हूँ। मामा की भी बहुत याद आ रही है। अरूप छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। अगर सच में हारिब को किरण से मोहब्बत हुई तो मैं मर जाऊँगी मामा, मैं मर जाऊँगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी हिचकियाँ बढ़ने लगीं। लाला, मेरी बात तो सुने। मुस्तफ़ा गुस्से से हवेली से निकल रहा था और बहरोज़ खानज़ादा इसके पीछे पीछे था। बहरोज़ खान, मुझे अकेला छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे कान के नीचे बजाने में देर नहीं लगाऊंगा, मुस्तफ़ा ने बिना पीछे मुड़े कहा और अपनी गाड़ी में बैठ गया। बहरोज़ खानज़ादा भाग कर गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोल कर इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। आप एक काम करें, पहले मेरे कान के नीचे बजा ही दें। बहरोज़ खानज़ादा ने सीट बेल्ट बांधते मासूमियत से कहा। निकलो बाहर, मुस्तफ़ा ने गुस्से से घूर कर कहा। यार आप चलो तो बैठ कर सुकून से बात करते हैं ना। बहरोज़ खानज़ादा ने ऐसे कहा जैसे कोई बात ही ना हो। सुकून से रहने कहाँ देते हो, जब देखो कोई ना कोई पीछे पड़ा रहता है। मुस्तफ़ा ने बड़बड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप अपनी मनकूहा का गुस्सा मुझ गरीब पर क्यों निकाल रहे हैं? एक वही आपके पीछे पड़ी रहती है। बहरोज़ खानज़ादा की बात पर मुस्तफ़ा ने इसे मज़ीद घूरा तो इसने डरने की एक्टिंग करते सॉरी बोला। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो बहरोज़ खान, मैं कभी भी सरदार नहीं बनूंगा, ये हक तुम्हारा है, इसलिए बेहतर होगा तुम सब का ध्यान मुझ पर दिलाना बंद कर दो। मुस्तफ़ा को लगा बहरोज़ खानज़ादा जानबूझकर इसका नाम ले रहा है ताकि हवेली में जिन्हें लगता है कि मुस्तफ़ा अपने बाप जैसा निकलेगा इनके मुंह बंद हों। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा लाला, मैं बस अभी इन जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहता, मैं अभी इबादत के साथ सुकून भरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ बिना किसी टेंशन के। बहरोज़ खानज़ादा ने साफ गोई की
صاف کوئی گی گندی نشین ہونا ٹینشن کی بات ہے۔ مصطفیٰ کو شاید بہروز خانزادہ کی بات بری لگی تھی۔ نہیں، پر میں ابھی یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، اس لیے میں نے آپ کا نام لیا ہے، بس اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہروز خانزادہ کی بات پر مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ نہ تم ان ذمہ داریوں میں پڑنا چاہتے ہو نہ میں۔ مصطفیٰ نے گاڑی ٹرن کرتے کہا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بہروز خانزادہ کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ یہ دیکھ بھائی، مجھے معاف کر دے۔ مصطفیٰ نے ایک سیکنڈ کے لیے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر بہروز خانزادہ کے آگے جوڑے۔ میں سوچ رہا تھا لندن جانے کا ارادہ ترک کر دوں، پر نہیں، تمہیں شوق ہے اپنی خانی کو رلانے کا تو ٹھیک ہے، میں اگلے ہفتے لندن چلا جاتا ہوں اور اس سب کے ذمہ دار تم ہوگے۔ مصطفیٰ نے تنگ آ کر بہروز خانزادہ کو مہر کی طرف سے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ لندن چلا جاتا ہوں، اور پیچھے جب آپ کی بہن آنسو بہائے گی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ بہروز خانزادہ نے بھی دو بدو جواب دیا۔ گاڑی چھوٹی حویلی کے گیٹ پر رکی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں، مصطفیٰ نے گاڑی سے نکلتے کہا۔ کون سا کام؟ بہروز خانزادہ بھی گاڑی سے نکلا۔ وہ دونوں چھوٹی حویلی کے اندر بڑھے۔ نہ تم مانو نہ میں مانتا ہوں۔ بڑے پاپا جب دیکھیں گے کہ نہ میں مان رہا ہوں اور نہ تم مان رہے ہو، تو وہ یا تو بابا کو سردار بنائیں گے یا پھر خود ہی سردار بنے رہیں گے۔ مصطفیٰ نے بات ہی ختم کر دی۔ وہ تو ٹھیک ہے لالا، پر عروب کی وجہ سے بابا پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ایسے میں ہم بھی ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ بہروز خانزادہ ایک دم سیریس ہوا۔ بہروز خان، کل تمہاری اور عبادت کی رخصتی ہے، تو کیا عروب نہیں آئے گی؟ مصطفیٰ نے دل میں آیا سوال پوچھ لیا۔ پتہ نہیں لالا، میں خود بہت پریشان ہوں۔ کل رات سے ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں، نہ اس سے کوئی رابطہ ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ بہروز خانزادہ کے چہرے پر اداسی تھی۔ ایک بات کہوں؟ مصطفیٰ نے پرسوچ انداز میں کہا تو بہروز خانزادہ نے محض سر ہلایا۔ مجھے کل ایسا کیوں لگا کہ حارب کچھ کہنا چاہتا ہے؟ مطلب؟ بڑے پاپا نے ایک بار بھی اس کی بات نہیں سنی۔ تمہیں کچھ عجیب نہیں لگا؟ مصطفیٰ نے اپنا دماغ چلاتے کہا۔ پتہ نہیں لالا، پر کل جو بھی ہوا بہت غلط ہوا۔ بہروز خانزادہ اور مصطفیٰ باہر گارڈن میں رکھی کین کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے بہروز خانزادہ کو تسلی دی۔ پھر وہ دونوں مل کر پلاننگ کرنے لگے کہ بلاج خانزادہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اور یہ بھی کہ عروب پرسوں حویلی کے فنکشن میں کیسے آئے گی۔ اس بات کے لیے بھی انہوں نے بلاج خانزادہ کو راضی کرنا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے بلاج خانزادہ راضی ہوتا ہے یا عروب پر مزید حویلی کے دروازے بند ہوں گے۔ زرینہ صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ عروب جھجکتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ زرینہ نے مسکرا کر ایک نظر عروب کی طرف دیکھا اور پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ وہ مجھے عروب کو سمجھ نہیں آیا زرینہ کو کیا کہہ کر بلائے۔ حارب مجھے اماں جی بلاتا ہے، تم بھی مجھے اماں جی بلا لیا کرو۔ زرینہ عروب کے دل کی بات سمجھتے نرمی سے بولی تو عروب نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اماں جی، میرا سوٹ پھٹ گیا ہے، میں کیسے سلائی کروں؟ عروب اب انہیں ڈائریکٹ تو نہ کہہ سکی کہ آپ کے نالائق پوتے نے میرے سوٹ کا گریبان پھاڑ دیا ہے۔ عروب کی بات پر زرینہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کل سے اسی سوٹ میں تھی۔ پتر، تم کرن کا کوئی جوڑا پہن لو، میں کل حارب سے تمہارے لیے نئے جوڑے منگوا دوں گی۔ زرینہ نے مشورہ دیا جو عروب کو ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ وہ مر کر بھی کرن کی اترن نہ پہنتی۔ نہیں اماں جی، آپ مجھے سوئی دھاگا دے دیں، میں کوشش کر کے سلائی کر لیتی ہوں۔ عروب نے سہولت سے منع کرتے کہا۔ ٹھیک ہے پتر، پھر تم میرا جوڑا پہن لو، ذرا کھلا آئے گا، پر تم گزارا کر لو، کل پھر حارب تمہارے لیے نئے جوڑے لے آئے گا۔ زرینہ سمجھ گئی عروب کرن کے کپڑے نہیں پہننا چاہتی۔ زرینہ کی بات پر عروب نے فوراً سر ہلا دیا۔ اسے بھلا حارب کی اماں جی کے جوڑے پر کیا اعتراض ہونا تھا، اس لیے وہ فوراً راضی ہو گئی۔ زرینہ کمرے میں گئی اور ایک سرخ جوڑا لا کر عروب کو تھما دیا۔ عروب سرخ رنگ دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ واہ اماں جی، رنگ تو کمال کا لائی ہیں، اب آپ کے نالائق پوتے کو احساس ہوگا وہ بیوی والا ہے۔ عروب نے سوٹ پکڑتے دل ہی دل میں سوچا اور اپنے کمرے میں آ کر سوٹ کھول کر بیڈ پر رکھے خود نہانے چلی گئی۔ عبادت گم سم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پرسوں اس کی رخصتی تھی، پر وہ خوش ہونے کے بجائے اداس تھی۔ وہ اس رات کو بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ بہروز خانزادہ کو کوئی ایسی سزا دے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بہروز خانزادہ سے محبت کرتی تھی اور وہ چاہ کر بھی بہروز خانزادہ کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، پر اس پر اپنی ناراضگی پوری طرح ظاہر کر رہی تھی تاکہ اسے احساس رہے کہ اس نے عبادت کے ساتھ غلط کیا ہے۔ عبادت بہروز خانزادہ کو سوچ رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ آ جاؤ۔ عبادت چونک کر سیدھی ہوئی۔ چھوٹی خانی، آپ کو بہروز سائیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے عبادت کو بہروز خانزادہ کا پیغام
فون دیا تو عبادت نے حیرت سے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ آج تک بہروز خانزادہ نے کبھی ملازمہ کے ہاتھ پیغام نہیں بھیجا تھا۔ وہ میسج کرتا تھا یا خود آتا تھا۔ وہ چھوٹی خانی، آپ کا فون بند جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے یہ بات بتانے کو کہا تھا۔ ملازمہ نے مزید کہا تو عبادت ادھر ادھر دیکھتے موبائل ڈھونڈنے لگی جو آف پڑا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ عبادت نے موبائل چارجنگ پر لگا کر کہا، بہت ہی بے شرم ہیں، پرسوں رخصتی ہے اور آج ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ عبادت غصے سے بڑبڑاتی بہروز خانزادہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ عبادت نے کمرے کا دروازہ کھولتے اونچی آواز میں کہا۔ بہروز خانزادہ جو کمرے میں ٹہل کر اسی کا انتظار کر رہا تھا، اس نے جان لٹاتی نظروں سے عبادت کے حسین چہرے کی طرف دیکھا۔ اندر نہیں آؤ گی؟ بہروز خانزادہ ایسے نارمل بولا جیسے ان کے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ نہیں، جو کہنا ہے جلدی کہیں، عبادت نے سنجیدگی سے کہا۔ نمبر کیوں آف ہے؟ بہروز خانزادہ نے عبادت کے قریب جاتے پوچھا۔ میرا موبائل میری مرضی۔ عبادت نے پیٹ پر ہاتھ باندھتے سکون سے جواب دیا تو اس کے جواب پر بہروز خانزادہ نے سر ہلا دیا۔ میری بیوی میری مرضی، بہروز خانزادہ نے مسکرا کر کہا تو عبادت نے ناسمجھی سے بہروز خانزادہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ عبادت نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ 24 گھنٹوں میں ایک جھپی مانگتا ہوں، وہ بھی تم سے دی نہیں جاتی، ظالم بیوی، بہروز خانزادہ نے گھور کر کہا۔ یہ فضول باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے؟ عبادت نے بیزاری سے کہا۔ فضول بات؟ بہروز خانزادہ کو صدمہ لگ گیا۔ جی، آپ بھی فضول، آپ کی باتیں بھی فضول، عبادت نے ہاتھ جھاڑتے کہا اور مڑ کر جانے لگی۔ بہروز خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ عبادت نے گھبرا کر بہروز خانزادہ کی طرف دیکھا۔ ڈرو نہیں عبادت، میں کچھ نہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں جتنا آپ کے متعلق اچھا سوچتی ہوں، آپ کچھ نہ کچھ کر کے میرا پھر سے دل توڑ دیتے ہیں۔ عبادت کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہوئے۔ مجھے تم آج ایک بات بتا ہی دو، میں تمہارے پاس نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ بہروز خانزادہ کا لہجہ سخت ہوا۔ اسے عبادت کی بات بری لگی تھی۔ بہروز خانزادہ سے غلطی ہوئی تھی پر وہ اپنے کیے پر پشیمان تھا اور آج تک معافی مانگ رہا تھا۔ جائیں اپنی پہلی محبت کے پاس، مجھے تو آپ نے ہوس پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ عبادت نے سارے لحاظ سائڈ پر رکھتے کہا۔ میں نے تم سے ہوس پوری نہیں کی تھی، اپنا حق لیا تھا۔ بہروز خانزادہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ 2 سالوں سے آپ کو یاد نہیں تھا کہ اس حویلی میں آپ کی کوئی منکوہا بھی ہے؟ اب ہوس جاگی تو حقوق یاد آ گئے؟ عبادت کے آنسو گالوں پر پھسلے۔ میری محبت کو ہوس کا نام دے کر ہمارے پاک رشتے کی توہین مت کرو عبادت۔ بہروز خانزادہ اپنا غصہ کیسے ضبط کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ پاک رشتہ رہنے ہی کہاں دیا آپ نے؟ عبادت کو آج بھی وہ رات یاد آتی تو اس کا دل تکلیف سے بھر جاتا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ نکاح میں ہو تم میرے، اگر کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار لیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ بہروز خانزادہ غصے سے پھٹ پڑا۔ میری اجازت کے بغیر آپ میرے قریب آئے، یہ گناہ ہی ہے۔ عبادت بھی غصے سے چیخی۔ ٹھیک ہے عبادت، میں نے بہت بار معافی مانگ لی تم سے، تمہاری نظر میں میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے، اب تم خود بھی چاہو گی تو بہروز خانزادہ تمہارے قریب نہیں آئے گا، تم خود میرے قریب آؤ گی۔ بہروز خانزادہ نے انگلیاں اٹھا کر کہا۔ مجھے ہوس پرست شوہر کے قریب آنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عبادت نے 2 ٹوک جواب دیا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس کے قریب آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا عبادت، مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، میں نے تمہارے جسم کے لیے تم سے محبت نہیں کی، بازاروں میں سرے عام ملتا ہے اور بہروز خانزادہ خریدنے کی پوری حیثیت رکھتا ہے، بس مسئلہ یہ ہے میں تم سے سچی محبت کر بیٹھا ہوں، پر تمہارے لیے میری محبت ہوس ہے۔ آج سے بلکہ ابھی سے بہروز خانزادہ تمہارے قریب آنا تو دور، تمہاری طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھے گا۔ بہروز خانزادہ کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ وہ عبادت کے منہ پر ایک ایک لفظ مارتا وہاں سے جا چکا تھا اور عبادت جوں کی توں کھڑی رہ گئی۔ آج پہلی بار بہروز خانزادہ نے کھلے الفاظوں میں عبادت سے کہا کہ وہ اس سے سچی محبت کر بیٹھا ہے۔ آج پہلی بار اس نے کھل کر اظہار کیا تھا۔ کل کچن میں یہی اظہار تو عبادت سننا چاہتی تھی، پر اس وقت بہروز خانزادہ بنا کچھ کہے چلا گیا تھا اور آج جب ان میں سب ٹھیک ہونے کے بجائے پھر سے بگڑ گیا تھا تو عبادت کو احساس ہوا کہ اس نے بہروز خانزادہ کے ساتھ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس نے شاید عبادت کو سینے سے لگانے کے لیے بلایا تھا اور اس کے سکون کو عبادت ہوس کا نام دے گئی تھی۔ عبادت سننے کے لیے ترستی تھی کہ کب بہروز خانزادہ اسے کہے گا کہ اسے عبادت سے محبت ہے۔ اور آج جب اس نے کہا بھی تو تب جب عبادت غصے سے بھری پڑی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا جب بہروز خانزادہ وہاں سے جا چکا تھا۔ عبادت جلدی سے بہروز خانزادہ کے پیچھے بھاگی پر وہ حویلی سے جا چکا تھا۔ حارب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر بیڈ کے قریب آیا تو بیڈ پر پڑا سرخ جوڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے یہ لڑکی، کیوں بار بار میرے غصے کو ہوا دے رہی ہے۔ حارب نے سوٹ پکڑ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر اچھالا اور خود بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔
अरूब नहाई तो इसे एहसास हुआ वो कपड़े कमरे में ही रख आई है। हवेली में तो इसके कमरे में बिना इजाज़त कोई नहीं आता था, पर अब इसका और हारिब का मुश्तरका कमरा था। अरूब ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर झाँका। हारिब बेड पर आंखें बंद किए चित लेटा था। हारिब, अरूब ने डरते डरते इसे आवाज़ दी। हारिब अनसुनी करता लेटा रहा। हारिब, प्लीज़ मेरे कपड़े पकड़ा दो, अरूब ने इस बार ऊँची आवाज़ में कहा तो हारिब ने आंखें खोलकर वॉशरूम की जानिब देखा। अरूब का पानी से तर हाथ वॉशरूम से बाहर था, जो इसने कपड़े पकड़ने के लिए निकाला था। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, खुद आकर पकड़ लो, हारिब ने बेजारियत से कहा और करवट लेकर लेट गया। मैं बाहर कैसे आऊँ? प्लीज़ तुम पकड़ा दो या फिर तुम कमरे से चले जाओ, मैं बाहर आकर कपड़े पहन लेती हूँ, अरूब ने मिनमिना कर कहा। मैं क्यों जाऊँ अपने कमरे से, और मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है, आकर ले लो कपड़े, हारिब ने करवट लेते ही जवाब दिया और आंखें मूंद लीं। अरूब परेशानी से होंठ काटने लगी। इसने टॉवल अपने ऊपर फैलाया और ज़रा सा सर बाहर निकाल कर हारिब की तरफ देखा, जो इसी पोजीशन में लेटा था। अरूब दबे पांव वॉशरूम से निकली और आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ने लगी। हारिब करवट लिए आंखें मूंदे लेटा रहा। अरूब ने धड़कते दिल से अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ भागने लगी। इससे पहले ही हारिब झटके से उठा और अरूब का हाथ पकड़कर इसे बेड के साथ दीवार से पिन किया। अरूब इस वक्त सिर्फ टॉवल लपेटे हुए थी। गीले शोल्डर कट बाल इसके कंधे पर पानी की बूंदें फेंक रहे थे। दूधिया रंगत पानी के कतरों से मजीद निखर रही थी। हारिब की नज़र अरूब की धड़कनों के मकाम पर गई। हारिब के दांतों के निशानों से वो हिस्सा कहीं से नीला तो कहीं से सुर्ख हो गया था, और जिस हिस्से पर हारिब ने दरिंदगी दिखाई थी वो हिस्सा सूज गया था। अरूब का हाथ हारिब के हाथ में था। हारिब ने अरूब को सरता पैर सुलगती निगाहों से देखा। मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करके मुझे बहका रही हो, ताकि मैं तुम्हारे साथ बेड पर वक्त गुजारूं, पर भूल है तुम्हारी। हारिब नफ्स का हल्का नहीं है तुम जो मर्जी कर लो, पर मेरी मोहब्बत भरी कुर्बत तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। हारिब अरूब का जबड़ा दबोच कर इसके मुंह पर फुंकार रहा था। अरूब बेयकीनी से हारिब के अल्फाजों के तीर से अपना आप जख्मी होते महसूस कर रही थी। हारिब, मैं अपने कपड़े, ओ जस्ट शट अप, तुम कपड़े वॉशरूम में भी रख सकती थी, पर नहीं, पहले जानबूझकर मुझसे मांग रही थी, फिर इस हुलिये में बाहर आ गई। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें इस हुलिये में देख कर बहक जाऊँगा, तुम्हारा गुनाह माफ़ कर दूँगा? हारिब ने अरूब के गीले शोल्डर कट बाल मुट्ठी में दबोच लिए। नहीं हारिब, मैं बस कपड़े लेने आई थी, बाल छोड़ दें प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। अरूब के आंसू इसके गालों पर फिसले। ये दर्द अब सारी ज़िंदगी तुम्हें होता रहेगा। तुमने मुझे जलील किया, मैं तुम्हें दिन रात अज़ियतें देकर तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम अपने किए पर पछताओगी। मैं अपने अंदर तुम्हारे लिए जितना कहर और नफ़रत लिए फिर रहा हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। आइंदा मेरे सामने इस हुलिये में मत आना, वरना तुम्हें ज़िंदा दरगोर कर दूँगा। हारिब ने झटके से अरूब के बाल छोड़े और इस पर एक नफ़रत भरी निगाह डालकर कमरे से निकल गया। अरूब ने आज फिर से हारिब का एक अलग ही रूप देखा था। गुजरते दिन के साथ हारिब का गुस्सा कम होने की बजाय मजीद बढ़ रहा था। अरूब सिसकते हुए वहीं फर्श पर बैठ चुकी थी। वो बेदहानी में नहाने चली गई थी। फिर इसने हारिब से कहा भी कि कपड़े पकड़ा दे, पर हारिब उल्टा इसे ही इल्ज़ाम दे गया। अरूब को अब एहसास हुआ कि एक छोटे से इल्ज़ाम पर वो कितना तड़पी है। इसने तो हारिब पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है, वो कितना तड़पा होगा। हारिब तो अभी अरूब से नरमी बरत रहा था, क्योंकि वो जानता था अरूब सख्त रवैयों की आदी नहीं है, और कुछ हशमत अली की वजह से वो चुप था। हारिब जानता था हशमत अली इसे कभी भी अरूब के साथ सख्ती नहीं करने देंगे, और इसका डेमो वो आज नाश्ते में देख चुका था। मुस्तफ़ा अपने कमरे में खड़ा वार्डरोब से कुछ निकाल रहा था जब महर इसके पीछे आकर खड़ी हुई और इसे इसके नाम से पुकारा। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर मुड़ते महर की तरफ देखा। मुस्तफ़ा की जान, फिर से नाम लो मेरा। मुस्तफ़ा ने महर को कमर से खींचकर अपने साथ लगाया। मुस्तफ़ा के सीने से टकराते महर के दिल की धड़कनें उथल पुथल हुई। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का भी यही हाल था। महर के पिंक लिप ग्लॉस लगे होठों ने फिर से मुस्तफ़ा का नाम लिया तो मुस्तफ़ा ने मज़ीद अपने जज्बातों पर बंद बांधना मुश्किल हो गया। इसने महर को खुद में भींच लिया। महर भी सुकून से आंखें बंद करती मुस्तफ़ा की मजबूत गिरफ्त में समा गई। माँ, मेरे लिए तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मुस्तफ़ा ने महर की कमर पर गिरफ्त मजबूत करते कहा। मेरे लिए भी, महर ने झिझकते हुए कहा तो मुस्तफ़ा को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। इसने झटके से महर को अपने सामने करते इसे बेयकीनी नज़रों से देखा। महर की पलकें शर्म से लरसने लगीं। जो अभी कहा फिर से कहो, मुस्तफ़ा ने महर का चेहरा हाथों के प्याले में भर कर कहा। मुस्तफ़ा, आप बड़े हैं तो पहले रुखसती हमारी होनी चाहिए थी, महर ने मुस्तफ़ा की शर्ट के बटन से खेलते मासूमियत से कहा तो महर की बात पर मुस्तफ़ा मज़ीद हैरान हुआ। तुम चाहती हो हमारी जल्दी रुखसती हो जाए?
مصطفیٰ نے مہر کا چہرہ اوپر کرتے اس کے گلابی ہونٹوں پر جسارت کرتے کہا۔ مصطفیٰ کی جسارت پر مہر کے چہرے پر مصطفیٰ کی محبت کے رنگ بکھر گئے۔ جی مہر تو آج اچھے بچوں کی طرح مصطفیٰ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ مصطفیٰ کو مہر کی یہی ادائیں اچھی لگتی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بڑے پاپا سے کہتا ہوں کہ ماں چاہتی ہے کہ اس کی بھی کل عبادت کے ساتھ رخصتی ہو جائے، مصطفیٰ نے ہنسی دباتے شرارے سے کہا اور مہر کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا۔ مہر نے بوکھلا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ رکیں پلیز۔ مہر نے اپنا ہاتھ کھینچ کر مصطفیٰ کو روکا۔ آپ تو سیریس ہو گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مہر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جلدی سے جھوٹ بول دیا۔ تم مذاق کر رہی تھی، مصطفیٰ نے مہر کو غصے سے گھورتے کہا۔ نہیں مطلب جی، میرا مطلب ہے نہیں۔ مہر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے۔ مہر کے ہکلانے پر مصطفیٰ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، پاگل لڑکی، مذاق تو میں کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے مہر کے ماتھے پر ہاتھ مارتے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ مہر کی آنکھوں سے چھم چھم پانی گرنے لگا۔ وہ روتے ہوئے ناراض ہو کر جانے لگی تو مصطفیٰ نے اسے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ سوری جان، پلیز آنسو مت بہانا، تمہیں میری قسم۔ مصطفیٰ نے مہر کے آنسوؤں پر تڑپتے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھتے کہا۔ مہر تو خود مصطفیٰ کی دیوانی ہو رہی تھی۔ آج کل اسے مصطفیٰ کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ 24 گھنٹے مصطفیٰ سے چپکی رہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ مہر کے پیٹ پر تھے۔ وہ مہر کے کندھے پر اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ مصطفیٰ کے لمس پر مچلتے مہر جھٹکے سے مڑی اور مصطفیٰ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مصطفیٰ ایک دم چونک گیا۔ پھر اندر تک سرشار ہوتے مصطفیٰ نے مہر کو مزید خود کے قریب کیا اور شدت سے مہر کے ہونٹوں پر لمس بکھیرنے لگا۔ پر آج مصطفیٰ سے زیادہ مہر کے لمس میں شدت تھی۔ مہر آج پل پل مصطفیٰ کو حیران کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد مہر کو احساس ہوا وہ تو بہت پہلے سے ہی مصطفیٰ کی دیوانی تھی، پر اسے احساس دیر سے ہوا، اور اب جب وہ اس کا محرم بن گیا تھا تو مہر اس پر اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتی تھی، اسے پل پل احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ مصطفیٰ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ وہ دونوں ہر چیز سے بے خبر ایک دوسرے کے ہونٹوں کا جام پینے میں مصروف تھے۔ نہ مصطفیٰ کو ہوش تھی نہ مہر کو۔ ماں اب بس بھی کر دو، بچے کی جان لوگی کیا؟ مصطفیٰ نے آہستہ سے مہر کے ہونٹوں سے ہونٹ ہٹاتے شرارت سے کہا۔ صرف کس کرنے سے جان تھوڑی نہ جاتی ہے، مہر نے مصطفیٰ کے گلے میں بازو حائل کرتے کہا۔ اچھا تو پھر کیسے جان جاتی ہے؟ مصطفیٰ نے مہر کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتے گمبھیر آواز میں کہا۔ سب کچھ کرنے سے۔ مہر نے ہونٹ مصطفیٰ کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کی۔ یہ تو بہت چیپ نکلی۔ اور کب ہوگا ہمارے بیچ سب کچھ؟ مہر کی باتوں سے مصطفیٰ کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ خود تو سکون سے جا کر سو جاتی تھی پر مصطفیٰ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ جب ہماری رخصتی ہوگی، مہر نے مصطفیٰ کے گال پر ہونٹ رکھے۔ ٹھیک ہے، میں تب تک صبر کر لوں گا، مصطفیٰ نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا تو مہر مسکرا دی۔ کل کے فنکشن کے لیے کچھ چاہیے تو نہیں؟ مصطفیٰ نے مہر کے بال کان کے پیچھے اڑستے پوچھا۔ مہر نے فوراً سر ہلا دیا۔ کیا؟ ہم کل ایک ہی کلر کی ڈریسنگ کریں گے، کپل گول۔ مہر کی بات پر مصطفیٰ کی مسکراہٹ تھم گئی جبکہ وہ خاموش ہی رہا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئے؟ مہر نے پریشانی سے پوچھا۔ اگر تم کل ریڈ پہنو گی تو کیا مجھے بھی ریڈ کلر پہننا پڑے گا؟ مصطفیٰ نے گھبرا کر پوچھا۔ حد ہو گئی، میری رخصتی ہے جو میں ریڈ کلر پہنوں گی، ہم دونوں بلیک پہنیں گے۔ مہر نے مصطفیٰ کی پریشانی دور کی۔ تھینک گاڈ، مجھے لگا کوئی پیلا گلابی پہننا پڑے گا، مصطفیٰ نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا تو مہر نے گھور کر دیکھا۔ چائے پئیں گے؟ مہر نے مصطفیٰ کی بات ہوا میں اڑائی۔ نہیں، کیوں؟ میرے منہ میں تمہاری زبان کا ذائقہ گھل گیا ہے اور ابھی میرا ٹیسٹ چینج کرنے کا ذرا بھی موڈ نہیں ہے۔ ویری چیپ۔ بلکہ یہی ٹیسٹ مجھے پھر سے چاہیے، مصطفیٰ کہتے ہی پھر سے مہر کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ عجیب۔ خیر، حشمت علی حویلی سے لوٹا۔ وہ باہر صحن میں بیٹھ کر پانی پی رہا تھا۔ پاس ہی کرسی پر حارث بیٹھا موبائل پر ٹائپنگ کر رہا تھا۔ اروپ ہچکچاتے ہوئے حشمت علی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹی، کچھ چاہیے؟ حشمت علی نے پریشان کھڑی اروپ سے پوچھا جو کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حارث نے اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا۔ سرخ جوڑے میں اروپ کا دودھیا رنگ دمک رہا تھا۔ حارث سر جھٹک کر پھر سے ٹائپنگ کرنے لگا۔ وہ آپ حویلی گئے تھے نا؟ تو بابا کیسے ہیں؟ بلاج خان زادہ کا پوچھتے اروپ کی آواز میں نمی گھل گئی۔ حارث نے اس بار غصے سے اروپ کی طرف دیکھا۔ سردار سائیں ٹھیک ہیں، کل حویلی میں رخصتی ہے تو اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں، حشمت علی نے سنجیدگی سے بتایا۔ اب وہ اروپ سے کیا کہتا کہ اتنے سالوں کی وفاداری کے بعد آج پہلی بار بلاج خان زادہ نے اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ رخصتی کے ذکر پر اروپ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کتنے ارمان تھے اس کے اپنے لالا کی شادی کے۔ آج مہندی ہوگی حویلی میں؟ اروپ نے اداس لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کل رات جو کچھ بھی ہوا اس وجہ سے سردار سائیں نے صرف رخصتی کا اعلان
اعلان کر دیا ہے۔ حشمت علی نے گہرا سانس لیتے کہا تو اروب کا دل مزید تکلیف سے بھر گیا۔ اس کی وجہ سے اس کے لالا اور عبادت خانے کی رخصتی کتنی سادگی سے ہو رہی تھی، اتنی ہی یاد آ رہی ہے ان کی، تو واپس چلی جاؤ۔ حارب نے نظریں موبائل پر مرکوز کرتے تنزن کہا۔ حشمت علی نے گھور کر حارب کی طرف دیکھا۔ تم چپ نہیں رہ سکتے حارب پتر؟ حشمت علی نے حارب کو آنکھیں دکھائیں۔ میں تو کل رات سے چپ ہی ہوں دادا سائیں۔ جس دن میری زبان کھلی آپ کی اس اروب بیٹی کو ایسی چپ لگے گی کہ قبر تک اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ حارب نے کھڑے ہوتے اروب کی طرف غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اروب بے آواز آنسو بہاتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ دماغ اس کا حویلی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر چلی جائے اور اپنے بہروز لالا اور عبادت خانے کی رخصتی کی تقریب میں شامل ہو جائے۔ اروب بیٹی تم فکر نہیں کرو، میں سردار سائیں سے بات کرتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ تمہیں بھی کل کی تقریب میں شامل ہونے کی اجازت دے دیں۔ حشمت علی نے اروب کے دل کی بات سمجھتے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بابا نہیں مانیں گے، الٹا آپ سے خفا ہوں گے، آپ رہنے دیں، اروب نے سسکتے ہوئے کہا اور حارب کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں حارب جیسے اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ اروب کو دیکھ کر پھر سے شروع ہو گیا۔ میرے بچے کی ماما کو میکے کی یاد آ رہی ہے؟ حارب نے اروب کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے مصنوعی لاڈ سے کہا۔ اروب نے بھیگی آنکھوں سے حارب کی طرف دیکھا۔ اتنی ہی فکر تھی اپنے لالا کی رخصتی کی تو مجھے ذلیل کرنے سے پہلے ایک بار ان کا ہی سوچ لیتی۔ حارب نے اروب کے چہرے کو جھٹکا دیتے چھوڑا۔ حارب مجھے کل کی تقریب میں شامل ہونا ہے۔ اروب نے روتے ہوئے حارب سے اپنے دل کی بات کی۔ کیوں؟ ایک ہی دن میں ساری ہوا نکل گئی۔ حارب نے دل جلانے والی مسکراہٹ اروب کی طرف اچھالی۔ حارب میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے کل حویلی لے جاؤ۔ اروب نے حارب کا ہاتھ پکڑتے سسکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے لے جاؤں گا، پر ایک شرط پر۔ حارب نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو اروب کے ہاتھ میں تھا۔ کیونکہ ایسی شرط؟ اروب کا دل انجانے خوف سے لرزا۔ اگر تم کل سب کو سچ بتاؤ گی تبھی میں تمہیں حویلی لے جاؤں گا۔ حارب کا لہجہ سخت نہیں تھا پر نرم بھی نہیں تھا، جبکہ حارب کی بات پر اروب نے ایک دم حارب کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر وہ سب کو سچ بتائے گی تو یقیناً حارب اسے چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ حویلی میں بھی سب اسے حارب سے الگ کر دیں گے۔ کل تو بچے کے نام پر بلاج خانزادہ نے اس کا نکاح پڑھوا دیا، سچ سن کر وہ پتہ نہیں کیا ری ایکٹ کریں گے۔ نہیں حارب، سب مجھے تم سے الگ کر دیں گے اور تم بھی مجھے چھوڑ دو گے، اروب نے آنکھوں میں خوف لیے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ تو ویسے بھی میں تمہیں ایک دن چھوڑ دوں گا، کسی بھول میں مت رہنا تم۔ حارب نے غصے سے لب بھینچے۔ اروب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونا بند کرو، سخت زہر لگتی ہو مجھے جب تم مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہو، دل تو چاہتا ہے تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دوں۔ حارب کی آنکھیں غصے سے لال ہوئیں۔ ہاں یہ کسر رہ گئی ہے پوری کر دو، کل رات سے دوبارہ تمہارے ظلم کا نشانہ بن چکی ہوں، کل رات سے دو بار تمہارے ظلم کا نشانہ بن چکی ہوں، اب بھی کچھ کرنا ہے تو کر لو، کل بھی اتنی پین ہوئی ابھی بھی ہو رہی ہے، مزید سہ لوں گی میں۔ اروب نے بچوں کی طرح سوں سوں کرتے کہا۔ عادت ڈال لو سہنے کی، ابھی تو میں دادا سائیں کی وجہ سے نرمی برت رہا ہوں، جس دن میرا دماغ خراب ہوا نا اروب، اپنی ٹوٹتی ہڈیاں، چیخیں اور آنسو گنتی رہ جاؤ گی۔ حارب کا دل اروب کے آنسوؤں پر بھی نہیں پگھلا تھا۔ حارب نام مت لیا کرو میرا، جب میرا نام لیتی ہو اپنے نام سے نفرت محسوس کرتا ہوں میں۔ حارب غصے سے چلایا تو اروب ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے ورنہ تمہارا یہ سوٹ بھی تمہارے اس خوبصورت جسم پر سلامت نہیں رہے گا۔ حارب نے اروب کا بازو دبوچے کہا۔ پھاڑ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، غصے سے ہی صحیح تمہارے ہونٹ میرے جسم کا لمس تو محسوس کرتے ہیں۔ پاگل عورت، اروب نے درد سے بلبلاتے کہا۔ حارب کی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہو رہی تھیں، پر اروب کی اتنی کھلم کھلا بات پر حارب کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ حیرت سے اروب کی طرف دیکھنے لگا، شاید اسے اروب سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہوں تمہاری، نفرت سے پیار سے جیسے چاہو حق لے لو، میں نہیں روکوں گی، اروب نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو حارب نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر دھکا دیا۔ بہت شوق ہے تمہیں حق لینے کا، جس دن میں نے اپنا حق لے لیا تمہیں چلنے پھرنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ میری ذرا سی سختی پر ابھی تک تمہارا درد ختم نہیں ہوا، پوری سختی کرنے پر آیا تو سوچو پھر کیا حالت ہوگی تمہاری۔ حارب کہہ کر جانے لگا پر اروب کی بات پر اس کے قدم تھم گئے۔ سیدھی طرح کہیں، ڈر لگتا ہے میری غربت سے، آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی، اروب نے ہلکی سی آواز میں منمنا کر کہا تو حارب کی حیرت سے انتہا نہ رہی۔ وہ غصے سے مٹھیاں اور لب بھینچتا کمرے سے نکل گیا۔ اروب کو جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، حارب اگر اسے کچھ کہتا تو وہ آگے سے مزید بے باک ہو سکتی تھی، کیونکہ اروب سے اب کسی بھی قسم کی امید کی جا سکتی تھی، جبکہ اروب بیٹھے اپنی ہی کئی باتوں پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں نے کون سا کسی ایرے گیرے سے بولا ہے، اپنے محرم سے ہی کی ہے محبت بھری باتیں۔
अरूब ने सोचते खुद को पुरसकून किया, पर इसे नई फिक्र लाहक हो गई थी। वो कल हर हाल में हवेली जाना चाहती थी, पर कैसे, ये इसकी समझ में नहीं आ रहा था। अरूब सारी रात सो न सकी, इसे रह रहकर हवेली की याद आ रही थी। वो फर्श पर अपने बिस्तर पर लेटी बेआवाज़ रोती रही। हारिब इसका रोना साफ महसूस कर रहा था, पर मजाल है जो इसने तसल्ली के दो बोल बोले हों। वो सख्त दिल किए लेटा रहा, पर सोया वो भी नहीं। इबादत बेड पर रुखसती का जोड़ा रखे इसे यकटक देख रही थी। आज इसकी रुखसती थी, इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो आज खुश हो या नहीं। बहरोज़ खानज़ादा ने कल अपने दिल की बात तो कही, पर वो सही वक्त नहीं था। हमेशा मैं ही गलत होती हूँ क्या? मैं एक लड़की हूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं जिनकी इन्हें फ़िक्र ही नहीं है। मैं कैसे भूल जाऊँ वो अज़ियत भरी रात। ज़रा सा भी तरस नहीं खाया इन्होंने मुझ पर, और अब चाहते हैं मैं इन्हें माफ़ कर दूँ। मैं इंसान हूँ, फ़रिश्ता नहीं। माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, पर वक्त के साथ सब्र आ जाता है। मुझे भी आ ही जाएगा, पर वो अज़ियत मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। मैं सिवाय सब्र के कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं गलत होती तो क्या बहरोज़ मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर देते? मुझे भी तो कोई समझे। मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। मैं अपनी तकलीफ़ किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। इबादत हाथों में चेहरा छुपाए सिसकने लगी। पूरी हवेली जगमगा रही थी, पर इस सब के बावजूद सबके चेहरे और दिल उदास थे, और वजह थी इस हवेली की रौनक। अरूब बाबा, मैं चाहता हूँ अरूब भी आज के फंक्शन के लिए हवेली आए। बलाच खानज़ादा अपने कमरे में सर झुकाए गुमसुम बैठा था। रूप अपने और इसके कपड़े निकाल रही थी जब बहरोज़ खानज़ादा ने आकर इल्तिजाई अंदाज में कहा। बलाच खानज़ादा ने सर उठाकर खुनख्वार नज़रों से बहरोज़ खानज़ादा को घूरा। रूप ने पलटकर एक नज़र बलाच खानज़ादा फिर बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा। तुम्हारे लिए आज खुशी का दिन है। मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले जो तुम्हें बुरा लगे। बलाच खानज़ादा ने खड़े होकर अपनी घड़ी उतारे, लहजा सख्त होने से रोका। आपको जो कहना है कह लें, लेकिन प्लीज़ रूप को बकवास बंद करो अपनी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बलाच खानज़ादा ने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारा तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीज़ें नीचे गिर गईं। परफ्यूम टूट कर बिखर गए और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जबकि बलाच खानज़ादा के इतने सख्त रिएक्शन पर रूप खौफ से दो कदम पीछे हुई, पर बहरोज़ खानज़ादा बिना हिले संजीदगी से खड़ा रहा। शायद वो खुद को इन सब के लिए तैयार करके लाया था। बाबा, मेरी एक ही तो बहन है, नाज़ों से पाला है इसे। आप ही ने कहा ना मेरे लिए आज खुशी का दिन है, तो फिर मेरी बात मान लें। रूप को सिर्फ आज के लिए हवेली आने की इजाज़त दे दें। बहरोज़ खानज़ादा ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। मर गई है वो मेरे लिए। ऐसा ना हो कि मैं तुमसे भी हर रिश्ता ख़त्म कर लूँ, इसलिए चले जाओ यहाँ से। बलाच खानज़ादा ने उंगली उठाकर वार्निंग दी और सोफे पर पड़ी अजरक पकड़कर कमरे से चला गया। इसके जाते ही रूप फूट फूट कर रो पड़ी। मामा मत रोएं, आप देखना एक दिन बाबा रूप को खुद हवेली में लेकर आएंगे। बहरोज़ खानज़ादा ने जल्दी से आगे बढ़कर रूप को अपने साथ लगाया। बहरोज़, मुझे कुछ तो इसके बारे में बताओ, वो जिस हाल में है खुश भी है या नहीं? रूप ने बहरोज़ खानज़ादा के सीने से लगते सिसकते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं पता करवाता हूँ, आप रोएं तो नहीं? बहरोज़ खानज़ादा ने अपनी मामा रूप के आंसू साफ़ करते कहा। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। कितने खुश थे हम सब। रूप के आंसू थम ही नहीं रहे थे। इंशाल्लाह हमारी खुशियों भरे दिन फिर से आएंगे। आप बस दुआ किया करें और परेशान नहीं हो। बहरोज़ खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा। पर रूप माँ थी, इसे 2 दिन से सब्र ही नहीं आ रहा था। इसने कभी सोचा ही नहीं था इसे अपनी औलाद की तरफ से इतना बड़ा दुख झेलने को मिलेगा। ऊपर से बलाच खानज़ादा भी इसके साथ सख्त रवैया रखे हुए था, जैसे इन सब में रूप का ही कसूर हो। बहरोज़ खानज़ादा वाइट शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक अजरक कंधों पर रखे, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने, बालों को जेल से सेट किए, खुद पर परफ्यूम स्प्रे करता अपनी भरपूर पर्सनैलिटी के साथ कमरे से निकला। इसका रुख लॉन में बने स्टेज की तरफ था। मुस्तफ़ा ने इसे कहा कि वो शेरवानी पहने, पर बहरोज़ खानज़ादा ने साफ मना कर दिया। एक तो अरूब फंक्शन में शामिल नहीं हो रही थी, दूसरा जिसे वो रुखसत करके एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा रहा था वो खुशी नहीं थी। वो बहरोज़ खानज़ादा की मोहब्बत को हवस का नाम दे चुकी थी। बहरोज़ खानज़ादा को अपनी गलती का एहसास था। वो कितनी बार माफ़ी भी मांग चुका था, पर इबादत ने माफ़ नहीं करना था, इसने नहीं किया। बहरोज़ खानज़ादा स्टेज पर जाकर बैठ गया। मुस्तफ़ा भी इसके साथ ही बैठ गया। इसने अपनी माँ के कहने पर ब्लैक शलवार कमीज़ साथ ब्लैक ही अजरक ली थी। बहरोज़ खानज़ादा और मुस्तफ़ा दोनों ही स्टेज पर सोफ़े पर बैठे बहुत हैंडसम लग रहे थे। आने वाले मेहमान खान हवेली के इन 2 शानदार मर्दों को सताइशी नज़रों से देख रहे थे। इबादत को ब्यूटिशियन तैयार करके जा चुकी थी। वो रेड लहंगे में ब्राइडल मेकअप किए बेहद हसीन लग रही थी। इसे सुबह से अरूब की कमी महसूस हो रही थी, पर वो खामोश थी। इसने किसी से भी कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी बलाच खानज़ादा के आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इबादत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। जब उल्फत मुस्कुरा कर कमरे में आई, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। उल्फत की आवाज़ में नमी घुली थी। मामा, आप रो रही हैं? इबादत ने उल्फत का हाथ थाम कर पूछा।
आओ بیٹھو، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ الفت بھی عبادت کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے تک لے آئی۔ عبادت نے صوفے پر بیٹھتے سوالیہ نظروں سے الفت کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پتہ ہے عبادت، جب میری شادی ہوئی تھی میں نہ سمجھ تھی رشتوں کو کیسے نبھانا ہے، انہیں کیسے پروان چڑھانا ہے، مجھے ان سب باتوں کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ میں بس اتنے میں ہی خوش تھی کہ میری شادی ہو رہی ہے، پر میرا نصیب ایسے انسان سے جڑا جس نے مجھے رشتوں سے نفرت کروا دی، جس نے میری زندگی کے خوبصورت دن اذیتوں سے بھرے کر دیے۔ الفت کے آنسو گالوں پر پھسلے۔ عبادت خاموشی سے الفت کی باتیں سن رہی تھی۔ اس اذیت بھرے وقت میں مجھے مصطفیٰ کا ساتھ ملا، میں پھر سے سب بھلا کر جینے لگی۔ مجھے جیسے مصطفیٰ کے روپ میں جینے کا سہارا مل گیا، پر میری اذیتیں پھر بھی ختم نہیں ہوئیں۔ جانتی ہو کیوں؟ الفت نے عبادت کی طرف دیکھتے کہا۔ تو عبادت نے سوالیہ نظروں سے الفت کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں طلاق کے دھبے سے ڈرتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی مجھ پر طلاق کا لیبل لگے۔ میں نے اس رشتے کو نبھانے کی جی جان سے کوشش کی، پر جب سامنے والا ہی نبھانا نہیں چاہتا تھا تو میں اکیلی کچھ نہ کر سکی۔ الفت کے دماغ میں ماضی گھوم رہا تھا۔ آج وہ خود اپنے زخم تازہ کر رہی تھی جو اسے شہروز نے دیے تھے۔ پھر وہی ہوا جس سے میں ڈرتی تھی، مجھے طلاق دے دی گئی۔ الفت نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ اس بار عبادت کے آنسو بھی نکل پڑے۔ اس نے الفت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دباتے اسے تسلی دی۔ سب مجھے ہی غلط سمجھتے تھے، جیسے میں خود چاہتی تھی مجھے طلاق ہو۔ وہ انسان مجھے دن رات مارتا تھا، میں نے پھر بھی وہ رشتہ نبھانا چاہا، پر لوگوں کو لگتا تھا الفت ہی غلط ہے۔ مجھے نفرت ہو گئی تھی ہر مرد ذات سے۔ میرا اعتبار اٹھ گیا تھا، اور کیوں نہ اٹھتا؟ میرا اعتبار توڑنے والا، مجھے روندنے والا مرد ہی تھا۔ میں نے صبر کیا اور اللہ پر چھوڑ دیا، اور اس صبر کا مجھے بہت خوبصورت صلہ ملا۔ پھر پتہ ہے میری زندگی کے خوبصورت دن شروع ہو گئے۔ الفت نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر کہا، تمہارے بابا میری زندگی میں آئے اور میری زندگی محبت اور خوشیوں سے بھر دی۔ الفت کے لہجے میں محبوب خانزادہ کے لیے بے حد محبت تھی، جسے عبادت محسوس کر رہی تھی۔ بہروز بہت اچھا ہے، تھوڑا غصے والا اور جذباتی ہے، پر دل کا برا نہیں ہے۔ بہروز کے نام پر عبادت کی آنکھیں نم ہوئیں۔ گڑیا، میں چاہتی ہوں تم اس رشتے کو دل سے نبھاؤ۔ میں جانتی ہوں تمہارا نکاح بہت جلدی میں ہوا تھا، تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، پر آج تمہاری رخصتی ہے، تمہاری زندگی نئے سرے سے شروع ہونے والی ہے۔ مجھ پر تو طلاق کا لیبل لگ گیا ہے، پر میں نہیں چاہتی میری بیٹی کے ساتھ عبادت کی ہلکی سی سسکی نکلی، جسے وہ فوراً دبا گئی۔ بہروز تم پر غصہ کرے، تم سے خفا ہو، تم کبھی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گڑیا، تم یہ رشتہ ہر صورت نبھاؤ گی، مجھ سے وعدہ کرو۔ الفت کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ ماما، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں یہ رشتہ دل سے نبھاؤں گی، لیکن اگر بہروز نے نہ نبھایا تو؟ عبادت نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا اپنا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بہروز خانزادہ سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، پر بہروز خانزادہ کا بدلتا مزاج اسے پریشانی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اللہ نہ کرے گڑیا، الفت نے تڑپ کر کہا تو عبادت الفت کے سینے سے لگ گئی۔ ماما، بہروز کے مزاج کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی ایسا لگتا ہے انہیں کسی اور سے محبت ہے، پر کبھی ایسے محسوس کرواتے ہیں انہیں مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ عبادت نے الفت کے سینے سے لگے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، تم سے کس نے کہا بہروز کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ الفت نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے خود محسوس کیا، اور میں جانتی ہوں وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھے۔ عبادت نے پر یقین لہجے میں کہا، تم چھوڑو ان باتوں کو، اب تم بہروز خانزادہ کی بیوی ہو، وہ کس میں انٹرسٹڈ تھا کس میں نہیں، وہ سب ماضی تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا گڑیا، تم کبھی بھی بہروز خانزادہ سے اس کے ماضی کے متعلق بات نہیں کرو گی۔ اسے بس یہ احساس دلانا کہ تم اس کی بیوی ہو، اس کے حال بھی اور مستقبل بھی۔ الفت نے عبادت کو پیار سے سمجھایا تو عبادت نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ماما، آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی ہمیشہ یہ رشتہ نبھائے گی، اور بہروز کی آپ فکر نہیں کریں، مجھے یقین ہے وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عبادت نے الفت کے آنسو صاف کرتے اسے تسلی دی تو الفت مسکرا دی۔ مومانی، آپ یہاں ہیں؟ نیچے ماموں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مہر دھڑام سے دروازہ کھول کر آندھی طوفان بن کر آئی۔ وہ پیروں تک چھوتی بلیک فراک پہنے بہت ہی معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ مہر کی بات پر الفت مسکرا کر اٹھی اور انہیں جلدی نیچے آنے کی ہدایت دے کر چلی گئی۔ گڑیا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو آج تو بہروز کی خیر نہیں، مہر نے شرارت سے کہا۔ خانی، آج آپ بھی سراپے قیامت بنی ہیں، مصطفیٰ لالا کی بھی خیر نہیں، عبادت نے دوبدو جواب دیا تو مہر کے گال شرم سے سرخ ٹماٹر ہوئے۔ ماشاءاللہ، عبادت نے مہر کے چہرے پر مصطفیٰ کی محبت کے رنگ دیکھ کر ہلکی سی آواز میں ماشاءاللہ بولا۔
अरूप सुबह से ही उदास फिर रही थी। दिलो दिमाग हवेली में ही अटका था। हारिब आता जाता इसे जांचती नज़रों से देख रहा था, पर वो खामोश था। शायद अरूप के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। हशमत अली सुबह से ही हवेली चला गया था। जरीना रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। अरूप अपने कमरे में बेड पर बैठी सबको याद कर रही थी। कौन कैसा लग रहा होगा, कोई इसे याद भी कर रहा होगा या नहीं, पर अरूप सबको याद कर रही थी। हारिब फ़ोन पर किसी से बात करता कमरे में आया तो अरूप गुमसुम बैठी थी। इसने हारिब के आने का भी नोटिस नहीं लिया। हारिब फ़ोन बंद करके अलमारी की तरफ बढ़ा। 5 मिनट बाद वो चेंज करके आया तो अरूप इसी पोजीशन में बैठी थी। जिंदा हो? हारिब ने अरूप के आगे चुटकी बजाई तो वो चौंक कर हारिब की तरफ देखने लगी। ख्वाब देख लिए हों तो बेड से उठो, मुझे लेटना है, हारिब ने संजीदगी से कहा तो अरूप बिना इसे जवाब दिए बेड से खड़ी हो गई। हारिब ने हैरत से अरूप की तरफ देखा। हारिब को जवाब देना वो सवाब समझती थी, पर आज वो खामोश थी। अरूप बुझे दिल से अलमारी से अपना बिस्तर निकाल लाई और फर्श पर बिछा कर लेट गई। हारिब इसकी एक एक हरकत को बगौर देख रहा था। अभी वो लेटी ही थी जब कमरे का दरवाज़ा बजा। अरूप ने उठकर जल्दी से बिस्तर बेड के नीचे किया और उठकर दरवाज़ा खोला, पर सामने किरण को देखकर इसके माथे पर बल पड़े। तुम्हें दादा साईं बुला रहे हैं, किरण ने कहा, और ये जा वो जा। अरूप गहरा सांस लेती सहन में खड़े हशमत अली के पास आई। बेटी, हवेली चलना है, तुम तैयार हो जाओ। हशमत अली ने अरूप की तरफ देखते गहरी संजीदगी से कहा, क्या सच? बाबा मान गए? अरूप खुशी से चहक उठी। हारिब भी कमरे से बाहर आ गया था। किरण भी सहन में ही थी। नहीं, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले चलता हूँ। सरदार साईं से बात करने का मौका नहीं मिला। हशमत अली ने सुबह अरूप का उदास चेहरा देख लिया था। वो हवेली बलाज खानज़ादा से बात करने की गर्ज से गया था, पर बलाज खानज़ादा आजकल इससे कम ही मुखातिब करता था। हशमत अली को बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए इसने सोचा कि वो अरूप को हवेली ले जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सरदार साईं इसकी बेइज्जती करेंगे, पर अरूप अपनों से मिल तो लेगी। हशमत अली ने गहरा सांस लेते कहा तो अरूप फिर से उदास हो गई। बाबा, हम दोनों पर गुस्सा होंगे। अरूप ने उदासी से कहा, कोई बात नहीं, हम इनका गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे, तुम तैयार होकर आ जाओ। हशमत अली ने अरूप के सर पर हाथ रखते कहा। हारिब पीछे खड़ा चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। ठीक है, मैं अभी आई। अरूप तो खुद हवेली जाकर सबसे मिलना चाहती थी, खासकर अपने बाबा से। कितने दिन हो गए ना इसने अपने बाबा को देखा, ना सुना, ना इनसे मोहब्बत जताई। अब तो अरूप की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। इसका दिल चाहता था वो बलाज खानज़ादा के सीने से लग कर इनसे माफ़ी मांगे, और यही सोचकर अरूप ने जाने की हामी भरी। अरूप कहीं नहीं जाएगी। हारिब की भारी आवाज़ पर इन दोनों ने चौंक कर हारिब की तरफ देखा। क्यों? हशमत अली ने माथे पर बल डाले पूछा, जबकि अरूप की आंखों में खौफ फैला। क्योंकि मैं इसका शौहर हूँ और ये मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। हारिब कह तो हशमत अली से रहा था, पर देख अरूप को रहा था। अरूप भी हारिब की तरफ ही देख रही थी। इस घर में बड़ा मैं हूँ, मेरी बात की कोई अहमियत है या नहीं? हशमत अली ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। दादा साईं, ये इसी सूरत इस घर से निकलेगी जब इसने सबको सच बताना हो, वरना ये कहीं नहीं जाएगी। हारिब की आंखों में गुस्से की लकीरें थीं। अरूप खामोशी से खड़ी हारिब को सुन रही थी। कैसा सच? हशमत अली ने नासमझी से पूछा। ये जानती है मैं किस सच की बात कर रहा हूँ? हारिब ने अरूप को घूरा। मुझे कहीं नहीं जाना, आप रहने दें। हशमत अली से पहले अरूप बोल उठी। तुम इसकी फ़िक्र मत करो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हशमत अली ने हारिब की बातें नज़रअंदाज की। लेकिन मैंने कहा ना बेटी, तुम चलो, ये अभी गुस्से में है, वापस आकर इसे ठीक कर लेंगे। हशमत अली ने हारिब को आंखें दिखाईं, जिसका इस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। हशमत अली की बात पर अरूप सर हिलाकर कमरे में मुंह हाथ धोने की गर्ज से जाने लगी। अरूप, तुम कहीं नहीं जाओगी। हारिब गुस्से से धाड़ा तो अरूप ने सहम कर हशमत अली की तरफ देखा। हशमत अली ने इसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी, जो हारिब से छुपी ना रह सकी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुमसे वापसी के सारे हक छीन लूँगा। हारिब अरूप की तरफ आंखों में आंखें डालकर गुस्से से घुराया तो अरूप की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हारिब से अलहदगी का सोच भी नहीं सकती थी। हारिब पुत्र, क्या हो गया है? वो हवेली ही तो जा रही है, इतनी सी बात पर कोई ऐसे कहता है? हशमत अली को हारिब की बात बुरी लगी थी। आपके लिए ये इतनी सी बात है? इसने मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी और आपको ये इतनी सी बात लग रही है? हारिब का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अरूप को अब परेशानी होने लगी कि कहीं हारिब गुस्से में इसे कुछ उल्टा सीधा न कह दे। मैं नहीं जाऊँगी हारिब, प्लीज़ चुप हो जाओ। अरूप ने भीगी आंखों से कहा। गुड फॉर यू बेबी। हारिब ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट अरूप की तरफ उछाली। हारिब, तुम इसे धमकी दे रहे हो? हशमत अली को हारिब पर गुस्सा आ रहा था। इसे लग रहा था हारिब अरूप को दबा रहा है। कुछ भी समझ लें, पर ये कहीं नहीं जाएगी। इसने मुझे सबकी नज़रों में जलील कर दिया और अब चली है अपनों की खुशियों में शामिल होने। हारिब ने गहरा तंज किया तो अरूप नज़रें झुका गई। हारिब, हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी। हशमत अली ने अफसोस से कहा। मैं जानता हूँ दादा साईं, मैं ऐसा नहीं था, पर इस लड़की ने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं रात भर सो नहीं पाता, सिर्फ ये सोचकर कि सरदार साईं का रवैया आपके साथ पहले जैसा नहीं रहा। इनकी वफादारी करते
آپ کے سالوں گزر گئے اور اس لڑکی کی ایک بے وقوفی نے سب برباد کر دیا، کسی ایک کا بھی نہیں سوچا، صرف اپنا سوچا، اور آپ چلے ہیں اس کی خاطر سردار سائیں سے لڑنے۔ نہیں دادا سائیں، ہم نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا، ہم اب بھی کچھ نہیں کریں گے، سب اسی کا کیا دھرا ہے، اس نے بگاڑا ہے تو سنوارے گی بھی یہی، ورنہ دوسری صورت میں یہ اس گھر سے باہر ایک قدم نہیں رکھے گی، اور اگر رکھا تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار یہ خود ہوگی۔ حارب نے آخری الفاظ اروپ کی طرف دیکھتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اروپ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حشمت علی کچھ ہی دیر کھڑا رہا، پھر گہرا سانس لیتے حویلی چلا گیا۔ کرن بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماشاءاللہ، مصطفیٰ اپنے ہی دھیان میں مہر کے قریب سے گزرا تو مہر نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ مصطفیٰ نے چونک کر مڑتے مہر کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بلیک فراک میں لائٹ میک اپ کیے سیدھی مصطفیٰ کے دل میں اتر رہی تھی۔ مصطفیٰ یک ٹک مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر کی شرم سے پلکیں لرزنے لگیں۔ مہر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ گڑیا کو نیچے لے آؤ۔ علینا مہر اور مصطفیٰ کو دیکھ کر اس طرف آئیں اور غصے سے بولی۔ مہر نے ایک دم گھبرا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا جو ریلیکس کھڑا تھا۔ جی مہر کہہ کر جانے لگی پر مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علینا نے گھور کر مصطفیٰ کو دیکھا پر وہاں فرق کسے پڑ رہا تھا؟ تم صرف اپنے شوہر یعنی مصطفیٰ خانزادہ کے ساتھ ہی جچتی ہو اور ہمیشہ تمہیں اپنی نظروں کے حصار میں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ گڑیا کا لالا اور خانی ایک ساتھ اسے لے کر آئیں گے۔ مصطفیٰ مہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بنا علینا کی طرف دیکھے عبادت کو لینے چلا گیا۔ پیچھے علینا دانت پیستی رہ گئی۔ مصطفیٰ، یہ آپ نے کیا کیا؟ دادو سائیں کو غصہ مصطفیٰ مہر کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتے لے جا رہا تھا۔ مہر اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ مہر بولی تو مصطفیٰ نے پلٹ کر اس کے نرم گداز ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ بہت بولتی ہو تم، جتنا بولتی ہو اتنا مجھ پر پیار لٹایا کرو۔ مصطفیٰ نے مہر کے ہونٹوں پر فوکس کرتے کہا۔ آپ ملتے ہی کب ہیں جو میں پیار لٹاؤں؟ مہر نے کیوٹ سا منہ بنا کر کہا۔ ملنا چاہتی ہو مجھ سے؟ مصطفیٰ نے مہر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مصطفیٰ چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا، مہر نے ایک دم بوکھلا کر کہا۔ وہ لان سے ذرا دور کھڑے تھے، کوئی بھی انہیں دیکھ سکتا تھا، بس یہی دیکھنا تھا میں نے، تم بس باتیں کرتی کچھ بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے گھور کر کہا۔ یہاں لان کی سائڈ میں کھڑے ہو کر میں کیا کروں آپ کے ساتھ؟ مہر نے جھنجھلا کر کہا۔ ڈرتی رہو تم، میں اپنا کام کر کے رہوں گا، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھے۔ مصطفیٰ کہتے ہی مہر کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ مہر بھی مسکرا کر مصطفیٰ کے گلے میں باہیں ڈال کر سکون سے آنکھیں بند کرتی اس کا ساتھ دینے لگی۔ کچھ پل یوں ہی سر کے وہ آس پاس بھلائے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ مہر کو محسوس ہوا کوئی ان کے آس پاس ہے۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو علینا حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مہر کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئیں۔ اس نے مصطفیٰ کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا پر مصطفیٰ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ علینا انہیں کھڑی گھورے جا رہی تھی اور مہر مصطفیٰ کو پیچھے کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے غصے سے مہر کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ پکڑے گئے برے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو؟ مصطفیٰ کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پھر سے مہر کے ہونٹوں پر جھک جائے۔ تم تو ایسے کھڑی ہو جیسے کوئی بڈھی چڑیل دیکھ لی ہو۔ مہر کے چہرے پر خوف دیکھ کر مصطفیٰ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ مصطفیٰ کی علینا کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے اسے علینا کے آنے کا پتہ نہیں چلا، جبکہ خود کو بڈھی چڑیل کہہ جانے پر علینا کا پارا چڑھ گیا۔ مہر، علینا غصے سے چیخی تو مصطفیٰ نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ سرعام واہیات حرکتیں کرتے ہوئے تو آپ کو نہیں آتی جو آپ دیکھے جا رہی تھی، چلی جاتی۔ علینا کو جیسے موقع مل گیا تھا مصطفیٰ کو سنانے کا۔ علینا کی بات پر مہر کی آنکھیں نم ہوئیں جبکہ مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہم نے کون سی واہیات حرکتیں کی ہیں؟ مصطفیٰ نے لہجہ سخت ہونے سے روکا۔ بے شرم انسان، مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کچھ تو شرم کرو، یا باپ کی طرح شرم بیچ دی تم نے؟ علینا کے جو منہ میں آیا وہ کہہ گئی، پر شہروز کے نام پر مصطفیٰ کی رگیں تن گئیں۔ اگر ہم بے شرمی کر رہے تھے تو آپ کون سا سیدھی ہیں؟ مزے سے کھڑی ہو کر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ بے شرم تو آپ بھی ہیں، لائیو نیٹ فلکس دیکھنے لگی۔ بات تو صحیح کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کی بات پر مہر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ شاید اسے مصطفیٰ سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، پر علینا شرم سے کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ آنکھیں پھاڑے مہر کو گھورنے لگی۔ میری بیوی کو گھورنا بند کریں، یہ میری محبت، میری بیوی ہے، جب چاہوں جیسے چاہوں اپنے حق لے سکتا ہوں، آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ مصطفیٰ نے غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور مہر کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ علینا کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ تمہارا تو میں بندوبست کرتی ہوں۔ علینا غصے سے بڑبڑائی اور لان کی طرف چلی گئی۔ گڑیا، مصطفیٰ نے عبادت کے کمرے میں داخل ہو کر اسے پکارا تو عبادت نے مسکرا کر مہر اور مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔
جو ایک ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ عبادت مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو نیچے، مصطفیٰ نے عبادت کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، پر مہر خاموش تھی۔ خانی کیا ہوا، چپ کیوں ہیں آپ؟ عبادت نے مہر کو پریشان چہرہ دیکھتے کہا۔ نہیں کچھ نہیں۔ مہر نے فوراً خود کو کمپوز کیا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر مہر کو دیکھا اور عبادت کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لان میں لے آئے۔ بہروز خان زادہ اسٹیج پر بیٹھا تھا، بلاج خان زادہ تھوڑی دور کھڑا تھا۔ روپ اور بلاج خان زادہ میں بہت بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ محبوب خان زادہ اور الفت بھی عبادت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عبادت آہستہ آہستہ چلتی اسٹیج کے قریب آ رہی تھی، پر بہروز خان زادہ نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر عبادت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دنیا داری کے لیے وہ کھڑا ہوا اور نظریں نیچی رکھ کے عبادت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عبادت نے نظریں اٹھا کر بہروز خان زادہ کی طرف دیکھا، جو اسے تو بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ عبادت نے اپنا دایاں ہاتھ بہروز خان زادہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بہروز خان زادہ کے سنگ اسٹیج پر لگے ڈیکوریٹ صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہروز خان زادہ اس سے طرف فاصلہ بنا کر بیٹھ گیا، جو عبادت نے محسوس کیا۔ سب مہمان عروب کی غیر موجودگی نوٹ کر رہے تھے، پر کسی نے بلاج خان زادہ کے غصے کی وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ بہروز خان زادہ اور عبادت کی جوڑی کو سراہا جا رہا تھا، تبھی ایک لڑکی خان حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے بلیک ٹائٹس کے ساتھ شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ شانوں سے ذرا نیچے تک آتے گولڈن ڈائی بال کھلے چھوڑے تھے، جبکہ دوپٹہ ندارت تھا۔ وہ لڑکی بڑی شان سے چلتی سیدھی اسٹیج کی طرف آئی۔ کیسے ہو خان؟ بہروز خان زادہ، جو موبائل میں بزی عبادت کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا، جانی پہچانی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ عبادت بھی حیرت سے اپنے سامنے کھڑی ماڈرن لڑکی کو دیکھنے لگی، جو مسکرا کر بہروز خان زادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صرف عبادت نہیں، سب حویلی والے اس انجان ماڈرن لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے، اس لیے کسی کا بھی دھیان اس لڑکی کی طرف نہیں گیا۔ بہروز خان زادہ حیرت سے کھڑا ہوا اور اپنے سامنے کھڑی بیلا کو دیکھنے لگا۔ بہروز خان زادہ کب سے اسٹیج پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے عبادت کو مخاطب کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ جو پور اس کے لیے سجی تھی، اسے اپنا سجنا بیکار لگ رہا تھا، کیونکہ بہروز خان زادہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ عبادت کا دل چاہا وہ کوئی شرارت بھری بات کرے یا پھر اس کی تعریف ہی کر دے، پر بہروز خان زادہ سنگ دل بنے بیٹھا تھا۔ تھک کر عبادت نے ہلکی سی آواز میں بہروز خان زادہ کو مخاطب کیا، پر وہ انسنی کرتا موبائل میں مصروف ہو گیا۔ بہروز سنیں نا پلیز، عبادت نے پھر سے ہلکی سی آواز میں منمنا کر کہا، پر بہروز خان زادہ شاید عبادت سے نخرے اٹھوانے کے موڈ میں تھا۔ عبادت کو یہی محسوس ہوا۔ عبادت نے نظریں ترچھی کر کے اپنے کھڑوس سنگ دل دلہے کی طرف دیکھا، جو وائٹ شلوار قمیض میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ عبادت کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ خان حویلی کے گیٹ کے اندر ایک لڑکی داخل ہوئی، جو ٹائٹس کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے، شانے تک آتے گولڈن ڈائی بال کھولے چھوڑے، ایک ہاتھ میں ہینڈ بیگ لٹکائے بڑی ادا سے چلتی سیدھی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ دوپٹہ اس کا ندارت تھا۔ حویلی کے سب لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بلاج خان زادہ نے ماتھے پر مر ڈالے اس لڑکی کو دیکھا، جو اسے کافی بولڈ لگی۔ کیسے ہو خان؟ بیلا اسٹیج پر آئی اور ایک طنز بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے بہروز خان زادہ کو مخاطب کیا۔ بہروز خان زادہ، جو عبادت کو اگنور کرنے کے چکر میں موبائل میں مصروف تھا، جانی پہچانی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بیلا آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے بہروز خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ عبادت بھی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو بہروز خان زادہ کو خان کہہ رہی تھی۔ بہروز خان زادہ کھڑا ہوا اور ایک نظر سب پر ڈالی۔ حویلی کے افراد اسے ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ بلاج خان زادہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہروز خان زادہ نے سب سے نظریں چرائیں۔ بیلا تم یہاں؟ بہروز خان زادہ کے چہرے پر ناگواری تھی۔ شکر ہے تمہیں میرا نام تو یاد ہے، مجھے تو لگا تھا تم مجھے بھول گئے ہو۔ بیلا نے طنز کرتے ایک نظر دلہن بنی عبادت کی طرف دیکھا۔ عبادت لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گئی یہ وہی لڑکی ہے جسے بہروز خان زادہ محبت کرتا تھا، یا پھر ابھی بھی کرتا ہے۔ عبادت نے بیلا کو سر تا پیر دیکھا۔ اسے بیلا کافی پیاری پر بولڈ لگی۔ عبادت کو اپنا آپ بیلا کے آگے کمتر لگنے لگا۔ بیلا کی خوبصورتی اور بولڈ ڈریسنگ سے ہی بہروز خان زادہ امپریس ہوا تھا۔ ایسی سوچ عبادت کی تھی، جبکہ عبادت باربی ڈال سے کم نہ تھی، تبھی تو حویلی والے اسے گڑیا کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے معصوم نین نقوش سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، اور عبادت کی اسی معصومیت پر تو بہروز خان زادہ اپنا آپ ہارا تھا۔ چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں، بہروز خان زادہ کہہ کر جانے لگا۔ کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے، یا پھر بیوی سے ڈرتے ہو؟ بیلا نے نڈر ہو کر کہا تو بہروز خان زادہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ عبادت کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھیں۔ میں جب کہہ رہا ہوں اندر چلتے ہیں تو اندر چلو، بہروز خان زادہ نے دھیمی آواز میں گھٹرا کر کہا تو بیلا کی اس کے آگے بولتی بند ہو گئی۔ وہ بہروز خان زادہ کا غصہ جانتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ حویلی کے سب لوگوں نے
عبادت سمیت بہروز خانزادہ کو اس لڑکی کے ساتھ حویلی کے اندر جاتے الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ بیلا تم یہاں کیسے؟ بہروز خانزادہ بیلا کو ڈائننگ ہال میں لے آیا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ بہروز خانزادہ کا اتنا پوچھنا تھا۔ بیلا کی آنکھیں چھلکیں اور وہ جھٹکے سے بہروز خانزادہ کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہروز خانزادہ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ اسے بیلا کا حق کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ بیلا کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بہروز خانزادہ نے آہستہ سے بیلا کو خود سے الگ کر کے پوچھا۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ بیلا نے الٹا بہروز خانزادہ سے سوال کر لیا۔ بس ٹائم نہیں ملتا تھا۔ بہروز خانزادہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دے۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دو خان، کیا میں اتنی بری تھی کہ پلٹ کر ایک بار بھی مجھے پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ کیا ہماری دوستی اتنی کچی تھی کہ نکاح ہوتے ہی مجھے بھول گئے؟ نکاح والی بات پر بہروز خانزادہ نے چونک کر بیلا کی طرف دیکھا۔ تمہیں میرے نکاح کا کیسے پتہ چلا؟ بہروز خانزادہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے سب پتہ ہے خان، تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کا پتہ ہے مجھے۔ میں اپنی محبت سے بے خبر نہیں رہی، پر تم نکاح ہوتے ہی مجھے بھول گئے۔ بیلا کے منہ سے لفظ محبت سن کر بہروز خانزادہ خاموش ہو گیا۔ چپ کیوں ہو خان؟ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی؟ بولو خان۔ بیلا بہروز خانزادہ کا گریبان پکڑے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ بہروز خانزادہ نے گہرا سانس لیتے اسے بازوؤں سے تھاما۔ میری بات سنو بیلا، میں تم سے اٹیچ تھا، پر سچ یہی ہے، میں اپنی بیوی عبادت سے محبت کرتا ہوں۔ بہروز خانزادہ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بیلا کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ جھوٹ! تم اس دن یونی میں مجھے پروپوز کرنے والے تھے۔ جیسے ہی فون آیا تم حویلی بھاگ آئے اور آج تک نہیں لوٹے۔ میں امید بھری نظروں سے راہ تکتی رہ گئی اور تم کسی اور سے نکاح پھر محبت کر بیٹھے۔ نہیں خان، ہرگز نہیں۔ میں تمہارے نکاح کا سن کر بھی چپ تھی، اس امید پر کہ ایک دن تم لوٹ آؤ گے، پر مجھے ہی آنا پڑا، اور اب جب میں آ گئی ہوں میں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹوں گی۔ بیلا کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو گئے تھے، وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ بہروز خانزادہ چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ میں نے کبھی تم سے نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، نہ ہی میں تمہیں کوئی امید دلا کر بھاگا تھا۔ بہروز خانزادہ نے نرمی سے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، ان 2 سالوں میں مجھ پر کیا گزری ایک بار بھی نہیں پوچھا تم نے۔ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے ڈیڈ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں اکیلا محسوس کرتی ہوں، پھر بھی تم نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ بیلا غصے سے چیخی۔ بیلا کی ماں کچھ سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ بیلا کی اس کے ڈیڈ سے ذرا بھی نہ بنتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد بیلا اکیلی ہو گئی تھی، ایسے میں اسے بہروز خانزادہ کی دوستی نے سہارا دیا تھا۔ بہروز خانزادہ بیلا کے ہر حالات سے واقف تھا۔ بیلا، میں کس رشتے سے تم سے رابطہ کرتا؟ میرے پیروں میں نکاح کی بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ مجھے لگتا تھا تم سے کانٹیکٹ کر کے میں عبادت کے ساتھ زیادتی کر دوں گا، پھر مجھے محسوس ہوا میں عبادت سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ یہ سچ ہے بیلا، میں عبادت سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں رہ سکتا اپنی بیوی کے بغیر، پتہ نہیں کیسے، پر وہ میرے دل و دماغ پر سوار ہو چکی ہے۔ عبادت کا ذکر کرتے بہروز خانزادہ کی آنکھوں میں اس کا عکس تھا، جو بیلا کی آنکھوں سے مخف نہیں رہ سکا۔ ٹھیک ہے، تم نے نکاح بھی کر لیا، محبت بھی کر لی، میں کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ بیلا پھر سے رونے لگی۔ تم لوٹ جاؤ بیلا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوستی بھی نہیں، ہمدردی بھی نہیں۔ میں عبادت کو کھونا نہیں چاہتا، اس کے لیے سب کو چھوڑ سکتا ہوں، ایک اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بہروز خانزادہ نے بیلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف گوئی کی۔ بہروز خانزادہ رکا نہیں، وہ تیز تیز قدم لیتا ڈائننگ ہال سے نکلا، پر باہر کھڑے بلاج خانزادہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ بابا آپ؟ بہروز خانزادہ نے گھبرا کر کہا۔ بلاج خانزادہ کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو واپس بھیجو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلاج خانزادہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ بہروز خانزادہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ بیلا پیچھے کھڑی سب سن چکی تھی۔ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے یہاں رہنے کا، بیلا نے تڑک کر کہا، تو بلاج خانزادہ کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ بیلا چپ ہو جاؤ۔ بہروز خانزادہ نے بیلا کو آنکھیں دکھائیں۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ سالوں پہلے اس شخص نے میرے باپ کو اس گاؤں سے نکال دیا۔ اوکے، میں سمجھ گئی ہے کس کی بیٹی ہے۔ اور اب جب قسمت نے تمہیں میری جھولی میں ڈالنا چاہا تو پھر سے ان سب نے مجھ سے چھین لیا۔ بیلا کی بات پر بہروز خانزادہ ناسمجھی سے بیلا کو دیکھنے لگا، جبکہ بلاج خانزادہ کی رگیں مزید تن گئیں۔ کون ہو تم؟ کس باپ کی بات کر رہی ہو؟ بلاج خانزادہ 2 قدم بیلا کی طرف بڑھتے پوچھا۔ میں چودھری حسین کی بیٹی ہوں، الفت پھپھو کی بھتیجی۔ بیلا نے بلاج خانزادہ کے سر پر دھماکہ کیا۔ الفت پھپھو؟ بہروز خانزادہ نے ہلکی سی آواز میں بڑبڑایا۔ اوہ، تو تم اس انسان کی بیٹی ہو جس نے میری بیوی پر گندی نظریں ڈالی تھیں۔ بلاج خانزادہ نے بیلا کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اس کی بات پر بہروز خانزادہ نے بھی بیلا کی طرف دیکھا۔ تب تک محبوب خانزادہ، یوسف خانزادہ اور مصطفیٰ اندر آ گئے تھے۔ تو آپ کی بیوی کون سا دودھ کی دھلی؟ شٹ اپ! اس سے پہلے بیلا روپ کے متعلق کچھ غلط بولتی، بہروز خانزادہ کی دھاڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ
गेट आउट। बहरोज खानज़ादा ने की आंखें खून छलकाने लगी थीं। इसका बस नहीं चल रहा था बेला की ज़ुबान काट दे। आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बड़े अंदर आ रहे थे। बाहर स्टेज पर इबादत के साथ मेहर थी। मेहमानों की चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं। रूप भी डाइनिंग हॉल में आ गई थी और नासमझी से सबकी तरफ देख रही थी। खान, मैं नहीं जानती कौन गलत है कौन सही, मैं बस इतना जानती हूँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बेला बहरोज खानज़ादा का हाथ पकड़ते रोते हुए बोली। सब ने हैरत से इस लड़की की तरफ देखा जो बहरोज खानज़ादा से इश्क के दावे कर रही थी। उल्फत इस लड़की को गौर से देख रही थी। इसे ये चेहरा जाना पहचाना लगा, पर बेला की बात के इसे बहरोज खानज़ादा से मोहब्बत है उल्फत को बहुत बुरी लगी। वो लड़की इसकी बेटी इबादत के हक पर डाका डाल रही थी। तुम्हारा बाप जानता है तुम इस वक्त यहाँ हो? बलाज खानज़ादा ने नफरत से पूछा। नहीं, मैं इन्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करती, इनकी वजह से मेरी माँ मर गई। बेला फिर से सिसकने लगी। बहरोज खानज़ादा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों बेला को अंदर ले आया, हवेली के बाहर ले जाता और वहाँ से ही चलता करता। अब सबको बेला के मुतालिक पता चल गया था। अच्छी बात है, अब एक काम करो, यहाँ से भी चली जाओ वरना तुम्हारा बाप तुम्हारी शक्ल देखने को तरसेगा। बलाज खानज़ादा ने बहरोज खानज़ादा को आंखों से इशारा किया तो बहरोज खानज़ादा बेला का हाथ थामे इसे वहाँ से ले जाने लगा। जितना तुमने मुझे जलील करना था कर लिया, अब चलो यहाँ से। बहरोज खानज़ादा ने इसे अपने साथ खींचा। छोड़ो खान, मैं अपनी फूफो से मिले बगैर नहीं जाऊँगी। बेला ने झटके से हाथ छुड़वाया, फिर पहले रूप, फिर सबा, फिर उल्फत की तरफ देखा। उल्फत पर नज़र पड़ते ही इसकी नज़रें टिक गईं। सब नासमझी से बेला को ही देख रहे थे। उल्फत फूफो, आप मेरी उल्फत फूफो हैं ना? बेला ने उल्फत के पास जाते इसके दोनों हाथ थाम कर कहा। उल्फत के दिमाग में क्लिक हुआ। इस लड़की की शक्ल चौधरी हुसैन से मिल रही थी। तो क्या वो इसके लाला की बेटी थी? महबूब खानज़ादा ने गुस्से से उल्फत की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू और बेयकीनी से अपने सामने खड़ी बेला को देख रही थी। तो तुम हुसैन लाला की बेटी हो? उल्फत ने टूटे फूटे अल्फाजों में पूछा तो बेला ने रोते हुए फ़ौरन सर हिला दिया, पर वहाँ खड़े रूप समेत सबको सांप सूंघ गया। मुस्तफ़ा को अपना हसीन मामू आज भी याद था। वो भी हैरत से बेला को देखने लगा। उल्फत ने रोते हुए बेला को खुद में भींच लिया। कितनी ही देर वो बेला को सीने से लगाए रोती रही। 25 साल हो गए थे इसे अपने लाला को देखे हुए, और आज उल्फत इसकी बेटी से मिल रही थी। मैं जानती थी आप मुझे इसी तरह गले लगाकर मिलेंगी, बेला ने उल्फत के सीने से लगे कहा। महबूब खानज़ादा से मज़ीद बर्दाश्त न हुआ। उल्फत, महबूब खानज़ादा ने उल्फत को तंबीही नज़रों से देखा तो उल्फत ने नज़रें चुराईं। लाला कैसे हैं? उल्फत ने बेला को खुद से अलग करके पूछा। पता नहीं, आपके लाला को मेरी फ़िक्र कब है, पैदा करके भूल गए बस। जब माँ की ज़रूरत थी तो आपके लाला की लापरवाही की वजह से वो भी मुझे छोड़कर चली गई। एक फुप्पो हैं, वो भी कौन सा दूर, मेरा तो कोई नहीं है ना। बेला हिचकियों से रोने लगी। उल्फत ने इसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी फुप्पो है ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उल्फत ने बेला को तसल्ली दी, पर महबूब खानज़ादा का ज़ब्त अब जवाब दे गया था। वो गुस्से से आगे बढ़ा और बेला को उल्फत से अलग कर दिया। तुमने मिल लिया अपनी फुप्पो से, अब जाओ यहाँ से, महबूब खानज़ादा ने दो टोक अंदाज में कहा तो बेला ने इल्तिजाइया नज़रों से उल्फत की तरफ देखा। बहरोज खान, इसे गेट तक छोड़ाओ, महबूब खानज़ादा ने हुक्मिया लहजे में कहा तो बहरोज खानज़ादा ने फिर से बेला का बाजू पकड़ा। फुप्पो, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे अपने पास रख लें, बेला ने उल्फत का हाथ थामे कहा। उल्फत ने सवालिया नज़रों से महबूब खानज़ादा की तरफ देखा। महबूब खानज़ादा ने रुख मोड़ लिया। चलो बेला, बहरोज खानज़ादा ने फिर से कहा तो बेला फट पड़ी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरी फुप्पो का घर है, समझे तुम, बेला ने चिल्ला कर कहा तो बहरोज खानज़ादा गुस्से से इसे गेट तक ले जाने लगा, पर बलाज खानज़ादा के इशारे पर वो रुक गया। सब ने सवालिया नज़रों से बलाज खानज़ादा की तरफ देखा। बाहर सब मेहमान हैं, रुखसती की तैयारी करो। बलाज खानज़ादा कहकर रुका नहीं, वो बाहर लॉन में चला गया। इसकी बात में छुपा मतलब सब समझ गए थे कि हवेली मेहमानों से भरी है, बेला कोई तमाशा न कर दे, इसलिए बलाज खानज़ादा ने फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर ली। उरूब की वजह से बलाज खानज़ादा पहले ही डिस्टर्ब था। वो मज़ीद बदमज़गी नहीं चाहता था, इसलिए इसने सोचा बेला का फ़ैसला वो सुबह करेगा। फ़िलहाल इबादत की रुखसती ज़रूरी थी। सब लोग बाहर लॉन में चले गए। डाइनिंग हॉल में अब सिर्फ बेला और उल्फत ही खड़ी थी। तुम्हारा नाम बेला है? उल्फत ने बेला की थोड़ी छू कर पूछा। जी, पता है आज मेरी बेटी की रुखसती है, चलो तुम भी हवेली के फंक्शन में शामिल हो जाओ, उल्फत ने मुस्कुरा कर कहा। वो बाहर दुल्हन आपकी बेटी है? बेला की समातों ने जैसे गलत सुना। हाँ, मेरी बेटी और तुम्हारी कज़न सिस्टर, उल्फत ने खुशी से कहा और बेला का हाथ पकड़कर इसे बाहर ले आई। बेला को यह सुनकर दुख हुआ था कि बहरोज खानज़ादा की बीवी इसकी फूफो की बेटी है। बहरोज खानज़ादा स्टेज पर आया तो इबादत ने इसे जांचती नज़रों से देखा। वो पूछना चाहती थी कि वो लड़की कौन है जो सब इतनी देर से हवेली के अंदर थे, पर वो किसी से पूछ ना सकी। मेहर भी इसके साथ ही बाहर थी, वरना वो मेहर से पूछ लेती। बहरोज खानज़ादा ने अभी भी इबादत की तरफ नहीं देखा था, वो अपनी बात पर कायम था। रूप और उल्फत स्टेज पर आईं।
बेला उल्फत के पीछे ही थी। इबादत ने उलझन ज़दा नज़रों से बेला की तरफ देखा। वो लड़की अभी भी हवेली में मौजूद थी। वो इसकी माँ और बड़ी माँ के पीछे स्टेज तक आ गई थी और किसी ने इसे कुछ नहीं कहा था। रुखसती करके इबादत एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। इसे बहरोज़ खानज़ादा के कमरे में पहुंचा दिया गया, जबकि बेला को उल्फत ने इबादत के कमरे में रहने का बोल दिया था। सब मेहमान चले गए थे। हवेली के सब अफराद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रुखसती का फंक्शन रात 12 बजे इख्तिताम को पहुंचा। गुड़िया, ये तुम्हारे मामू की बेटी बेला है। इबादत बहरोज़ खानज़ादा के कमरे में गुलाब की पत्तियों के बिखरे बेड पर बैठी थी जब उल्फत ने आकर इसकी मालूमात में इजाफा किया। इबादत ने हैरत से अपने सामने खड़ी बेला की तरफ देखा, जिसका ध्यान इबादत की तरफ नहीं था। वो बहरोज़ खानज़ादा और इबादत के सजे कमरे को संजीदगी से देख रही थी। बेला, ये मेरी गुड़िया है। उल्फत ने बेला को मुखातिब किया तो वो चौंक कर बेड पर बैठी इबादत की तरफ देखने लगी। तो ये है मेरे खान की मोहब्बत। बेला ने दिल ही दिल में सोचा। कैसी हो गुड़िया? बेला ने इबादत की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे इबादत ने कुछ पल सोचते थाम लिया। ठीक हूँ, इबादत ने संजीदगी से ही जवाब दिया। चलो हम चलते हैं, सुबह मुलाकात होगी। उल्फत बेला को लिए कमरे से निकल गई, पर इबादत के जहन में 100 सवाल गर्दिश करने लगे। अगर वो इसके मामू की बेटी थी तो स्टेज पर आकर इसने बहरोज़ खानज़ादा को खान कहकर क्यों मुखातिब किया? जाहिर सी बात है वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, तभी तो बहरोज़ खानज़ादा ने इसे लिए हवेली के अंदरूनी हिस्से में चला गया था। और अगर वो उल्फत से मिलने आई थी तो सबसे पहले उल्फत से मिलती। स्टेज पर बहरोज़ खानज़ादा से मिलने क्यों आई? इबादत जितना सोचती इतना उलझ रही थी, लेकिन वो बहरोज़ खानज़ादा से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उल्फत ने इसे सख्ती से मना किया था। वो बहरोज़ खानज़ादा के माजी के मुतालिक इससे कोई बात नहीं करेगी। हारिब शाम का निकला, रात 10 बजे घर आया था। इसके कमरे में आते ही उरूब इस पर फट गई। समझते क्या हो खुद को? मैंने निकाह इसलिए नहीं किया था कि तुम मुझे बात बात पर छोड़ने की धमकी दो। उरूब ने हारिब के रूबरू खड़े होकर गुस्से से कहा। अपनी शक्ल गुम करो, मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, हारिब ने बेजारिया से कहा और उरूब की साइड से गुजर कर जाने लगा। अभी तक तो नहीं लगी थी तुम्हारे मुँह पर, अब लगूंगी। उरूब ने हारिब का बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, फिर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पूरी ताकत से धक्का दिया। हारिब पीछे बेड पर गिर पड़ा। रूप जुनूनी अंदाज में हारिब पर चढ़ी और बिना इसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसके होठों पर झुक गई। रूप की इतनी बेबाकी पर हारिब की आंखें हैरत से फैलीं। रूप हारिब के होठों पर शिद्दत से जसारत करते पीछे हो गई। मुंह लगना इसे कहते हैं, अगर नहीं समझ आया तो फिर से समझा दूं। हारिब धक्का लगने की वजह से बेड पर सीधा लेट गया था। रूप का नाजुक सरापा इसके वजूद पर था। रूप के नरम होठों का लम्स मिलते ही हारिब सब कुछ भूलने लगा। इसने रूप को बाजुओं से पकड़कर झटके से घुमाकर अपने नीचे किया और 1 सेकंड से पहले इसके होठों को अपनी दस्तरस में ले लिया। अरूप पहले तो हैरान हुई, फिर हारिब के होठों का लम्स महसूस करते वो मदहोश होने लगी। हारिब के लम्स में नरमी थी। वो आंखें बंद किए अरूप के होठों पर अपनी नरमाहट बिखेर रहा था। अरूप को हारिब की हल्की सी बियर्ड से अपने होठों पर गुदगुदी महसूस हो रही थी। इसे जब गुदगुदी महसूस होती, हारिब शिद्दत से इसके होठों पर लम्स बिखेरता। कितने ही पल यूं ही सरकते रहे। हारिब किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। होश इसे तब आया जब अरूप को लगा इल्ज़ाम इसके दिमाग में जब अरूब का लगाया इल्ज़ाम इसके दिमाग में घूमा। हारिब झटके से अरूब से पीछे हुआ। अरूब ने हैरत से हारिब की तरफ देखा, जो आंखों में गुस्सा लिए अरूब की तरफ ही देख रहा था। अरूब ने उठकर बैठते मोहब्बत से हारिब का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। मगर मुझे मुकम्मल कर दो, मैं तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी कुर्बत से ही मुकम्मल होंगी। मैं बिखर गई हूँ हारिब, प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में समेट लो। अरूब की आंखें नम पर लहजे में हारिब के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो हारिब को अपना आप सौंपना चाहती थी, और क्यों ना सौंपती, वो तो बनी ही हारिब के लिए थी। इसने अगर हारिब पर इल्ज़ाम लगाया था तो खुद भी रुसवा हुई थी। अपने प्यारे इससे दूर हो गए थे सिर्फ हारिब के लिए। वो अपनों की बेरुखी सह रही थी। कभी नहीं। तुम्हें रोता बिखरता और टूटता देखकर मुझे सुकून मिलता है। हारिब ने झटके से अरूब के हाथ अपने चेहरे से हटाए। इतनी बुरी हूँ मैं? अरूब ज़ारो-कतार रोने लगी। नहीं अरूब, तुम बहुत बुरी हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा खून कर दूँ। हारिब गुस्से से कहकर उठकर जाने लगा। हारिब, तुम मुझे अधूरा नहीं छोड़ सकते, मैं मर जाऊँगी। अरूब ने हारिब को गिरबान से पकड़ लिया। तुम सारी ज़िंदगी अधूरी ही रहोगी और अधूरी ही मरोगी। आज तो मेरे करीब आ गई, दोबारा ये गलती मत करना, वरना इस रात तुम मेरे जुल्म का निशाना बनोगी। हारिब ने इसे कंधों से पकड़कर धक्का दिया। अरूब फर्श पर गिर गई। इसके मुंह से सिसकी निकली, पर इस दर्द से ज्यादा हारिब के अल्फाज तकलीफ में मुब्तला कर गए थे। अगर मैं मर गई तो? अरूब ने
فرش پر اسٹل بیٹھے کرب سے کہا، تو میں روز تمہاری بخشش کے لیے دعا کر دیا کروں گا۔ حارب جو کمرے سے جانے لگا تھا روب کی بات پر مڑا اور نفرت سے کہتا واپس مڑ کر چلا گیا۔ حارب کی اتنی سفاکی پر روب کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ در آئی۔ میں واقعی زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوں۔ بابا اور ماما کا میں نے دل دکھایا ہے، وہ مجھ سے روٹھ گئے ہیں۔ حارب پر میں نے الزام لگایا، اسے بابا سے تھپڑ پڑے، میں پھر بھی کچھ نہ بولی، اسے سب کے بیچ ذلیل کر دیا۔ ماما بابا کی محبت بھی چھن گئی، اور جس کے لیے یہ سب کیا اس نے تو ایک پل کے لیے بھی پیار سے بات تک نہیں کی۔ میں نے حارب سے اس کی خوشیاں چھین لی، اس کی محبت چھین لی، اسی لیے میں آج اکیلی ہوں۔ میں تو معافی کے لائق بھی نہیں ہوں۔ میں کس لیے زندہ ہوں، کیوں زندہ ہوں؟ میرے جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا اللہ، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ میں نے بہت کوتاہیاں اور گناہ کر دیے، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں نفرتوں کی عادی نہیں ہوں، میں نہیں سہ سکتی سب کی نفرتیں، میں بابا اور حارب کی نفرت نہیں سہ سکتی۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ روب فرش پر ماتھا ٹکائے زاروں قطار رونے لگی، یہ سوچے بغیر کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے، اور شاید یہ قبولیت کا وقت تھا۔ بیچاری مصطفیٰ، آپ کو نانو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مہر نے بیڈ پر لیٹے مصطفیٰ کو ٹیکسٹ کیا۔ مصطفیٰ جو خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل پر نیوز سن رہا تھا، میسج سین کرتے وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا۔ نانو کی چمچی، اپنے خالی دماغ پر زور ڈالنا بند کرو اور مجھے پیاری سی کس دو۔ مصطفیٰ کے رپلائی پر مہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آج دی تو تھی، اور کتنی چاہیے؟ مہر نے شرم سے سرخ ہونٹ کاٹتے رپلائی کیا۔ کس کے نام پر اسے اپنے ہونٹوں پر مصطفیٰ کا لمس محسوس ہوا۔ فی الحال ابھی 4 چاہیے، باقی کل بتا دوں گا۔ مصطفیٰ نے مسکراہٹ دباتے میسج کیا، صرف 4، مجھے تو 10 چاہیے۔ مہر کے رپلائی پر مصطفیٰ سے کنٹرول کرنا مشکل ہونے لگا۔ میں آؤں یا تم آؤ گی؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر میسج کیا، نہیں آپ نہیں، میں آتی ہوں۔ مہر نے رپلائی کیا اور جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بالوں میں برش کر کے اس نے اپنے ہونٹوں پر پنک لپ گلاس لگایا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر تسلی کرتے وہ کمرے سے نکل آئی۔ ابھی مہر 2 قدم بڑھی ہی تھی کہ الینا کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ اس وقت سج دھج کر کہاں جا رہی ہو؟ الینا جان بوجھ کر مہر کے کمرے کے باہر پہرا دے رہی تھی۔ یہ بھی نہ سدھر نہیں سکتی۔ شاید وہ جانتی تھی مہر مصطفیٰ سے ملنے ضرور جائے گی۔ الینا کے سوال پر مہر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکی۔ وہ نانو میں مہر کو اتنی رات کوئی بہانہ ہی نہیں سوجھ رہا تھا۔ مصطفیٰ سے ملنے جا رہی تھی نا؟ الینا کے کہنے پر مہر نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا، وہ اچھا انسان نہیں ہے، ایک دن اپنے باپ جیسا۔ بس کر دے نانو سائیں، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ مہر ہمت کر کے بول پڑی، اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے اور تمہارے برے وقت سے بھی۔ الینا نے دوبدو جواب دیا، کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ مہر نے نرمی سے کہا اور جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں۔ الینا نے مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، آپ تو کیا کوئی بھی نہیں روک سکتا مجھے۔ مہر نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا تو الینا مہر کے لہجے پر حیران رہ گئی۔ دیکھا، اس گھٹیا لڑکے نے تمہیں میرے آگے بولنا سکھا دیا ہے، اس لیے کہتی ہوں دور رہو اس سے۔ الینا نے غصے سے کہا، میرے شوہر کو گھٹیا مت کہیں۔ مہر کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تم چلو اپنے کمرے میں۔ الینا نے اس کی بات نظر انداز کرتے مہر کا ہاتھ کھینچ کر اسے کمرے میں لے جانا چاہا، پر اسی پل مہر کا دوسرا ہاتھ کسی اور نے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے روکنا چاہا۔ مہر نے مڑ کر دیکھا تو مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑے سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ الینا نے بھی مڑ کر پہلے مہر پھر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر مہر کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا۔ آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مہر کا ہاتھ چھڑایا جو الینا کے ہاتھ میں تھا۔ تمہارا خون، الینا نے بنا ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اس لیے میری پیاری سی معصوم سی بیوی کو پریشان مت کیا کریں۔ مصطفیٰ نے مہر کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ الینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ بے شرم باپ کی بے شرم اولاد ہو تم۔ الینا غصے سے پھنکاری، اپنی بیوی کے معاملے میں بے شرم ہی رہوں گا، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ مصطفیٰ نے مہر کو باہوں میں اٹھایا اور الینا کو سلگتا چھوڑ کر مہر کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ الینا پیچھے غصے سے بل کھاتی رہ گئی۔ مہر اور مصطفیٰ ایک دوسرے پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے رہے۔ وہ ساری رات مصطفیٰ کے کمرے میں ہی رہی۔ مصطفیٰ نے اسے بیڈ پر سلایا اور خود صوفے پر سو گیا۔ وہ جانتا تھا الینا باہر پہرا دے رہی ہے، اس لیے اس نے الینا کو مزید سلگانے کے لیے مہر کو کمرے میں ہی سلا دیا۔ کافی بلاج خان زادہ چینج کر کے آیا تو روپ نے اس کے آگے کافی کا مگ کیا۔ بلاج خان زادہ نے نظر اٹھا کر ایک اچٹتی نظر روپ پر ڈالی۔ موڈ نہیں ہے، بلاج خان زادہ نے روکھا سا جواب دیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ روپ کا دل دکھانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ روپ بھیگی آنکھیں لیے ٹیبل کی طرف بڑھی اور کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ روپ نے وہیں کھڑے کھڑے نم آواز میں پوچھا۔ پھر بلاج خان زادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کروٹ لے کر آنکھیں موند لیں۔ بلاج، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کچھ پوچھا ہے؟
میں نے آپ سے۔ روپ بلاج خانزادہ کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جتنی بلاج خانزادہ کی بے رخی سہنی تھی آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ بلاج خانزادہ ہوش لیٹا رہا۔ دل بھر گیا ہے مجھ سے، تنگ آ گئے ہیں تو بول دیں، میں چلی جاتی ہوں آپ کی زندگی سے۔ روپ غصے سے بولی۔ بلاج خانزادہ نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ چاپ لیٹا رہا۔ روپ کو اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ آپ کی چپ سے اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روپ نے سسکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں آپ کی زندگی سے، اس حویلی سے دور، آپ سے دور، پھر سکون سے سوئیے گا۔ روپ بلاج خانزادہ کی خاموشی پر تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور حویلی چھوڑنے کا سوچ کر ابھی اس نے 2 قدم بڑھائے ہی تھے کہ بلاج خانزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت شوق ہے مجھ سے دور جانے کا؟ بلاج خانزادہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شوق آپ کو چڑھا ہے مجھ سے دور رہنے کا، میں تو بس آپ کے شوق پورے کر رہی ہوں، روپ کہہ کر جانے لگی۔ ایک قدم بھی بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلاج خانزادہ روپ کا بازو دبوچے گھرایا۔ آپ سے برا ہے بھی کوئی نہیں، سنا آپ نے؟ روپ نے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور پھر سے رونے لگی۔ کس نے کہا مجھ سے برا کوئی نہیں ہے؟ تم ہو بری، سب سے بری۔ بلاج خانزادہ نے شہادت کی انگلی سے روپ کی طرف اشارہ کیا۔ بری ہوں تو مار دیں مجھے یا پھر چھوڑ۔ ابھی روپ اپنی بات مکمل کرتی بلاج خانزادہ نے اس کی سانسوں کو قید کر لیا۔ عبادت بیڈ پر بیٹھی بہروز خانزادہ کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ ظالم اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کہیں وہ بیلا کے ساتھ؟ عبادت کے ذہن میں خیال آیا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ ایسا کون سا کام ہے جو مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ عبادت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں بھی ساری رات یوں ہی بیٹھ کر انتظار کرتی رہوں گی۔ عبادت نے اٹل فیصلہ کیا۔ بہروز خانزادہ جان بوجھ کر حویلی سے چلا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کمرے میں جا کر کیا کرے۔ اگر عبادت سے حق لے گا تو وہ تو پہلے ہی اسے ہوس پرست کہہ چکی ہے، اگر حق نہیں لے گا تو عبادت کا پور سجا وجود اس کا حسین سراپا دیکھ بہروز خانزادہ اپنا آپ ہار جائے گا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ عبادت سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی توہین سمجھے گا، پر ایک ہی کمرے میں وہ اپنی محبت کو بنا دیکھے کیسے رہے گا، کیسے اپنے جذبات پر قابو پائے گا؟ بہروز خانزادہ حویلی سے تھوڑی دور گاڑی میں بیٹھا سوچوں میں الجھا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی جائے گا، کمرے میں بھی جائے گا، پر عبادت کے معاملے میں خود پر پورا کنٹرول رکھے گا۔ انہی سوچوں میں وہ حویلی پہنچا۔ بہروز خانزادہ کمرے میں جا رہا تھا جب اچانک سے بیلا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہروز خانزادہ ایک دم چونک گیا۔ اس نے حیرت اور غصے سے بیلا کی طرف دیکھا۔ بیوی کے پاس جا رہے ہو؟ بیلا کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ کافی دیر روتی رہی ہو۔ ظاہر ہے میری فرسٹ نائٹ ہے تو بیوی کے پاس ہی جاؤں گا نا، بہروز خانزادہ نے سکون سے کہا اور بیلا کی سائڈ سے گزر کر جانے لگا۔ مت جاؤ خان۔ بیلا نے اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے التجا کی۔ بہروز خانزادہ نے حیرت اور بے یقینی سے مڑ کر پہلے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو بیلا کے ہاتھ میں تھا، پھر غصے سے بیلا کی طرف دیکھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ بہروز خانزادہ ہاتھ چھڑوا کر دھیمی آواز میں غرایا۔ میں تمہاری پہلی محبت ہوں۔ بیلا نے بہروز خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا خوف کے کہا۔ غلط، وہ محبت نہیں وقتی جذبات تھے، بس اور کچھ نہیں۔ میں عبادت سے محبت کرتا ہوں، سمجھی تم؟ بہروز خانزادہ نے غصے سے آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ تم مکر رہے ہو خان، تم کتنا بدل گئے ہو، تمہیں تو میرے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں تھا اور اب کہہ رہے ہو وہ وقتی جذبات تھے؟ بیلا نے افسوس سے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں تم سے کافی اٹیچ تھا، پر عبادت سے محبت کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ سچی محبت اسے کہتے ہیں۔ تم سے دور رہ کر مجھے تمہاری یاد تو آئی، پر 2 دن میں تمہیں بڑی آسانی سے بھول گیا۔ پر عبادت صرف نظر ہی نہیں آتی تو میرا دل بے چین ہونے لگتا ہے، جب تک اسے سینے سے نہ لگا لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ آسان لفظوں میں کہوں گا، عبادت میرا عشق ہے، میرا سکون ہے۔ بہروز خانزادہ نے آخری الفاظ آنکھیں بند کر کے عبادت کا خوبصورت عکس آنکھوں میں سموئے کہا۔ عبادت کا ذکر کرتے اس کے چہرے پر الوہی چمک تھی۔ بیلا جتنے ضبط سے کھڑی تھی وہی جانتی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا بہروز خانزادہ کی زبان کاٹ دے جس سے وہ عبادت کا نام لے رہا تھا۔ اور ہاں، یہ میرا ضبط ہے بیلا جو تم ابھی تک صحیح سلامت میرے سامنے کھڑی ہو، ورنہ میری ماں کے متعلق تم نے آج جو بھی بکواس کی ہے اس کی سزا میں تمہیں ایسی دیتا کہ تم بہروز خانزادہ سے ہونے والی محبت ساری زندگی یاد رکھتی۔ بہروز خانزادہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ایک پل کے لیے بیلا کا دل خوف سے کانپا۔ بہروز خانزادہ پھر رکا نہیں تھا، وہ تیز قدم لیتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے بیلا کلستی رہ گئی۔ کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ عبادت کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ بہروز خانزادہ نظریں
چکائے کمرے میں آیا، بنا عبادت کی طرف دیکھے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا، ہاتھ سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پر چلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ عبادت اس دوران خاموشی سے بہروز خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس پر ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی بہروز خانزادہ پر تھیں۔ بہروز خانزادہ نے اجرک اتار کر سائڈ پر رکھی اور جوتے اتار کر پرسکون ہوتے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ عبادت انتظار کرتی رہی کب بہروز خانزادہ اس کے پاس آئے گا اور کب اس پر پیار جتائے گا۔ آج عبادت خود چاہتی تھی بہروز خانزادہ اس سے سارے حقوق لے، پر آج بہروز خانزادہ سخت دل کیے بیٹھا تھا۔ بہروز خانزادہ کو محسوس ہو رہا تھا عبادت اسے آس بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے، پر اس نے عبادت سے صاف لفظوں میں کہا تھا جب تک وہ اس کے قریب نہیں آئے گی وہ عبادت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن عبادت چاہتی تھی ہر بار کی طرح آج بھی بہروز خانزادہ خود پہل کرے۔ وہ ہر بار اسے روکتی تھی پر آج نہیں روکے گی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی میں سر کے عبادت یک ٹک بہروز خانزادہ کو ہی دیکھتی رہی اور بہروز خانزادہ آنکھیں بند کر کے خود پر ضبط کے پہرے بٹھا رہا تھا۔ جب عبادت کا ضبط بھی جواب دے گیا وہ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ چوڑیوں کی کھنک خاموش کمرے میں گونجی۔ بہروز خانزادہ کے خیالوں میں خلل پڑا پر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ عبادت آہستہ آہستہ چلتی بہروز خانزادہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہروز! عبادت نے آہستہ سے پکارا تو بہروز خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ عبادت کا دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ بہروز خانزادہ نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور عبادت کی طرف دیکھا۔ ایک پل، صرف ایک پل لگا تھا بہروز خانزادہ کو اپنا ہوش کھونے میں۔ عبادت دلہن بنی اپسرا لگ رہی تھی۔ بہروز خانزادہ نے اپنی زندگی میں اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی تھی۔ ماشاءاللہ! بہروز خانزادہ کے دل سے آواز آئی اور وہ یک ٹک عبادت کو ہی دیکھنے لگا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اسے دیکھنے اپنی توہین سمجھے گا، پر آج عبادت کو دیکھنا فرض سمجھ رہا تھا۔ عبادت بہروز خانزادہ کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی۔ سر درد ہے تو چائے بنا دوں؟ عبادت نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ جانے بہروز کیا جواب دے۔ بہروز خانزادہ ایک دم چونکا اور فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ بہروز خانزادہ نے محض کہا تو عبادت کو سکون محسوس ہوا۔ اس نے غور سے بہروز خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سختی کہیں نہیں تھی۔ میں ابھی بنا لاتی ہوں۔ عبادت کی آواز میں کھنک بہروز خانزادہ نے صاف محسوس کی۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ بہروز خانزادہ کو ایک دم بیلا کا خیال آیا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ عبادت نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکلے۔ عبادت اپنا بھاری لہنگا اٹھائے آگے چل رہی تھی۔ بہروز خانزادہ اس کی پشت کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ عبادت کے سر پر باریک دوپٹہ تھا جس سے اس کے لہنگے کی شرٹ کے بیک پر لگی ڈوریوں کی وجہ سے اس کی دودھیا کمر عیاں ہو رہی تھی۔ بہروز خانزادہ کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ عبادت کچن میں پہنچی اور چائے بنانے لگی۔ بہروز خانزادہ اس کے قریب کھڑا ہو کر موبائل میں گم ہو گیا۔ وہ عبادت کو نظر انداز کر رہا تھا پر دل اور دماغ اسی کی طرف تھا۔ چائے؟ عبادت نے چائے کا کپ بہروز خانزادہ کی طرف بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ پھر وہ کچن سے نکل کر سیدھا کمرے میں آ گئے۔ دو سلگتی نگاہوں نے ان کا کمرے تک پیچھا کیا تھا۔ بہروز خانزادہ کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھا اور چائے پینے لگا۔ عبادت کھڑے ہو کر بہروز خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ تم تھک گئی ہوگی، چینج کرو اور سو جاؤ، بہروز خانزادہ نے بنا عبادت کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ عبادت کا دل چاہا کھڑی کھڑی سنائے، نیند نہیں آ رہی؟ عبادت نے معصومیت سے کہا۔ مجھے بھی۔ بہروز خانزادہ نے دل میں کہا۔ میں صوفے پر سو جاؤں گا، تم بیڈ پر سو جانا۔ بہروز خانزادہ نے اپنے جذبات تھپکی دے کر سلائے۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے؟ عبادت نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ کس سے؟ بہروز خانزادہ نے اس سب میں دوسری بار عبادت کی طرف دیکھا اور فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا، ورنہ دل تو آج گستاخ ہو رہا تھا۔ میری قربت سے؟ عبادت نے دھیمی آواز میں کہا، پر بہروز خانزادہ سن چکا تھا۔ نہیں، خود سے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں ایک ہوس پرست انسان ہوں۔ تم پاس ہوگی تو تم سے اپنی ہوس پوری کرنے لگوں گا، اس لیے میں یہیں صوفے پر ٹھیک ہوں۔ بہروز خانزادہ ایک دم تلخ ہوا۔ عبادت کا دل بہروز خانزادہ کی باتوں سے بے حد دکھا۔ بہروز، میں اس دن ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ میں آپ سے یہ سب کہنا ہی نہیں چاہتی تھی، پر پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے اتنے گھٹیا الفاظ نکلے۔ عبادت نے بہروز خانزادہ کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری ہی ہے عبادت، میں اس رات خود پر کنٹرول نہیں کر پایا، اور نتیجہ تم مجھے ہوس پرست کہہ رہی ہو۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ بہروز خانزادہ کی آواز میں کرب تھا۔ وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھا اور اپنا نائٹ سوٹ نکالنے لگا۔ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ عبادت کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ بہروز خانزادہ نے پلٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مانگے مجھ سے معافی۔ عبادت بہروز خانزادہ کے روبرو کھڑی ہوئی۔ اس کی بات پر بہروز خانزادہ نے ناسمجھی سے عبادت کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہیں آپ؟ میرے گنہگار ہیں تو مجھ سے معافی مانگیں۔ عبادت نے
اپنے لفظوں پر زور دیا۔ بہروز خانزادہ کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش ہوا۔ میں اس رات تمہاری محبت میں بہک گیا تھا، تم سے حلال رشتہ تھا، حق رکھتا تھا تم پر، نیا نیا تم سے محبت کا احساس جاگا تھا، تم سینے سے لگی کھڑی تھی، میرے جذبات مجھے گستاخ کر گئے تھے، مجھے یہ ہوش تک نہ رہا کہ تم خفا ہو جاؤ گی، تم میری شدتیں نہیں سہ پاؤ گی، تم راضی نہیں ہو تو میں خود پر ضبط کر لوں، پر میں بے بس ہو گیا اور تمہیں تکلیف پہنچا گیا، جس کے لیے آج بھی شرمندہ ہوں اور چاہتا ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں اس رات آپ کی شدتوں سے ڈر گئی تھی بہروز، اسی لیے اس دن غصے میں آپ کو ہوس پرست بول دیا، مجھے معاف کر دیں۔ عبادت کی آنکھوں سے موتی بہے، میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا، میں خود تمہارے آگے شرمندہ ہوں۔ بہروز خانزادہ نے بے بسی سے کہا، بہروز مجھے بہت درد ہوا تھا اس رات، اور آج بھی آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے اس رات آپ کے عمل سے درد ہوا تھا اور آج آپ کی باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ عبادت نے زارو قطار روتے کہا۔ بہروز خانزادہ کی نظریں جھک گئیں، میرے فیلنگز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہوں اور آپ نے ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کیا، یہ اوقات ہے میری آپ کی نظر میں۔ عبادت نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا، ڈر رہا تھا خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا اور تم مجھے پھر سے ہوس۔ بہروز خانزادہ نے بات ادھوری چھوڑ دی، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، آپ نے اس رات مجھے بے مول کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج جب میں چاہتی ہوں آپ مجھے دیکھیں، مجھے سینے سے لگائیں، مجھ پر حق جتائیں، تو آپ صرف اس لیے نظر انداز کر رہے تھے کیونکہ آپ چاہتے تھے میں آپ کے پاس خود چل کر آؤں تاکہ بعد میں آپ کو ہوس پرست نہ کہہ سکوں۔ عبادت بہروز خانزادہ کے دل کی بات سمجھ گئی تھی، نہیں عبادت ایسی بات بس کر دیں پلیز، جب آپ کا دل چاہا مجھے ٹھکرا دیا، جب دل چاہا سینے سے لگا لیا، جب دل چاہا بیڈ پر لے گئے، جب دل چاہا آزما لیا اور جب دل چاہا نظر انداز کر دیا۔ میری کوئی مرضی نہیں ہے، سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی آپ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، آج آپ اگنور کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی ہی مرضی سے ہے۔ عبادت اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ بہروز خانزادہ خاموشی سے سنتا رہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، آج تک بہروز خانزادہ نے اپنی منمانیاں ہی کیں، عبادت سے اس کی اجازت پوچھی ہی کب گئی تھی۔ آج بھی بہروز خانزادہ اس کی مرضی جانے بغیر یہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ وہ عبادت کو مکمل نظر انداز کرے گا۔ بہروز خانزادہ کو عبادت کے آگے اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ عبادت کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ بہروز خانزادہ نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، نائٹ سوٹ صوفے پر اچھالا اور عبادت کی طرف قدم بڑھائے۔ عبادت نے سسکی لیتے بھیگی آنکھوں سے بہروز خانزادہ کی طرف دیکھا۔ بہروز خانزادہ نے مسکرا کر باہیں واں کی۔ عبادت پہلے حیران ہوئی، پھر لمحے ضائع کیے بغیر وہ بہروز خانزادہ کے سینے سے لگ گئی۔ بہروز خانزادہ نے اس کی کمر میں بازو حمائل کیے، اسے خود میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو عبادت، بہروز خانزادہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ آئی لو یو ٹو بہروز، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ عبادت اور بہروز خانزادہ شدت سے ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑے تھے۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو قید کر لیا۔ روپ بلاج خانزادہ کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج کے بعد مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا روپ، بلاج خانزادہ نے روپ کے بالوں پر ہونٹ رکھتے تحامل بھرے لہجے سے کہا، تو آپ بھی مجھ سے خفا مت ہونا۔ روپ نے بلاج خانزادہ کے سینے سے سر اٹھا کر غصے سے کہا، تو اور کیا کرتا میں، اس لڑکی نے مجھے خود سے نظریں ملانے کے لائق نہیں چھوڑا، اور تم تو ماں ہو اس کی، تم کیوں نہ جان سکی وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ بلاج خانزادہ نے غصے سے روپ کی طرف دیکھا، میں ماں ہوں پر وہ مجھ سے زیادہ آپ کے قریب تھی۔ روپ نے دو بدو جواب دیا، میں نے اس پر اعتبار کیا تھا اور وہ میرے سر پر خاک ڈال گئی۔ بلاج خانزادہ کی آواز میں کرب تھا، بلاج وہ جیسی بھی ہے ہماری اولاد ہے، وہ ناسمجھ ہے، پلیز اسے معاف ہرگز نہیں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ مر بھی جائے گی پھر بھی نہیں۔ بلاج خانزادہ غصے سے دھاڑا، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو۔ روپ نے تڑپ کر کہا، پھر تم دعا کرو میں مر جاؤں۔ بلاج خانزادہ نے ہارے ہوئے انداز میں کہا، اللہ نہ کرے بلاج، پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں سہ نہیں پاؤں گی۔ روپ روتے ہوئے فرش پر بیٹھتی گئی، میرے دن رات اذیتوں میں گزر رہے ہیں، میری اذیت کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے، مجھے سکون چاہیے روپ، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ بلاج خانزادہ کی آنکھوں سے اشک بہے، آپ روپ کو معاف کر کے سینے سے لگا لیں، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو اس کی یادیں سکون نہیں لینے دے رہی، آپ کو اس کی فکر ہے وہ کس حال میں ہوگی، خوش بھی ہے ہوگی یا نہیں، یہی باتیں آپ کو بے سکون کر رہی ہیں۔ روپ نے سر اٹھا کر روتے ہوئے کہا۔ بلاج خانزادہ روپ کی باتوں پر چپ سا ہو گیا۔ ہاں اسے روپ کی یاد آتی تھی، دل چاہتا تھا وہ ایک نظر اسے دیکھ لے، اسے سن لے، پر روپ نے جو حرکت کی وہ سوچ کر بلاج خانزادہ کا غصہ بڑھ جاتا، اور اس نے اس غصے کا نشانہ روپ کو بنایا تھا۔ تم اٹھو اور رونا بند کرو۔ بلاج خانزادہ نے روپ کو بازوؤں میں اٹھایا، بہت موٹی ہو گئی ہو، کم کھایا کرو۔ بلاج خانزادہ نے روپ کو ہنسانے کے لیے
مسکرا کر کہا، نہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ روپ سمجھ گئی تھی بلاج خانزادہ اس کی کئی باتوں کو نظر انداز کر گیا ہے۔ اس نے بلاج خانزادہ کے کندھے پر سر رکھتے کہا، آج بھی گاؤں کی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ بلاج خانزادہ نے روپ کو بیڈ پر لٹایا۔ لڑکیاں یا آنٹیاں؟ روپ نے منمنا کر کہا تو بلاج خانزادہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روپ بھی ہنسنے لگی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے، پر دونوں کے دل ابھی بھی اداس تھے۔ روپ ان کی اولاد تھی، وہ کیسے اسے بھول سکتے تھے؟ اوکے، تو یہاں پہ ہمارا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ اسی طرح دیکھتے رہیں، پیار دیتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لازمی ویڈیو کو لائک کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔